السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عذاب یا آزمائش, پورے پاکستان کے اندر سیلاب کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوئے, کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ریکارڈ بارش ہوئی ہے اور ریکارڈ مانسون جو ایکسپیرینس کیا گیا ہے, اور اس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہے کہ اب ہم اس کے ساتھ کیا کریں. کیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا کیا ہم اپنے سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیں؟ اس میں ہمارا یوتھ کلب کا رول کیا ہے, آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں, اور ہم کلیکٹیولی کس طرح سے ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو کہ اس میں افیکٹڈ ہیں. Do stay tuned for this show to watch more details of this. Cue the intro. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude, with me Raja Ziaul Haq and my very very special guest. سب سے پہلے میں اپنے ہمارے جو پیارے گیسٹ جرمن کورسپونڈنٹ کو میں گوٹن ٹاگ کہوں گا اور ویلکم کروں گا. عمر تاڑ بھائی, کیسے ہیں آپ؟ گڈن ٹاگ. ہم آپ کو بہت مس کرتے ہیں جب آپ نہیں ہوتے. دل تو چاہتا ہے کہ میں جرمن میں آپ کو مخاطب کیا کروں, لیکن پھر کچھ ایسے لوگوں کا ذکر دماغ میں آتا ہے جن کا نام نہیں لے سکتا میں, لیکن الحمدللہ اٹس گڈ ٹو ہیو یو. ماشاء اللہ, کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. پچھلے ہفتے آپ غائب تھے, کوئی مسئلہ نہیں. ایک ریش تھا. اچھا, ایک ریش تھا, اور ایک میں بیمار بھی تھا کچھ. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میرے سامنے علی ای ولاگز بھی موجود ہیں. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ علی بھائی سب سے پہلے میں تو بہت اچھا ہوں, خوبصورت ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا ایک ویڈیو میں نے کل دیکھا ہے, اور وہ آپ نے مورو کے بارے میں ایک ویڈیو بنایا ہے, اس کا نام پارٹ 2 ہے. برو ماشاء اللہ, وداؤٹ اینی ایگزیجریشن, اٹ از ون آف دا بیسٹ ورکس دیٹ وی ہیو پروڈیوسڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی ٹیم کو بہت جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے اتنے زبردست طریقے سے جو ہے وہ اس کانٹینٹ کو کریٹ کیا ہے. ناٹ اونلی از اٹ ویری ایکیڈیمکلی ساؤنڈ, بلکہ آپ نے جو ویژولز اس میں یوز کیے ہیں وہ بھی بہت امیزنگ ہے. جو ریفرنسنگ آپ نے یوز کیا ہے, جو اسٹائلنگ ہے, اٹس آل ایپک. سو جو بھی ہمارے ویورز لسنرز ابھی دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, آپ ضرور علی بھائی کا وہ ویڈیو جو ہے مورو کو جو رسپانس میں انہوں نے دیا ہے وہ ضرور چیک آؤٹ کریں. اٹس اباؤٹ 20 minutes, بٹ ریئلی اٹس ورتھ اٹ. لائک اٹ, شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب اٹ, یو نو واٹ ٹو ڈو انشاءاللہ. اور میرے ساتھ خرم الوی موجود ہیں, ہمارے لیورپول کے بہت بڑے فین, آج سبز رنگ میں ملبوس. خرم بھائی کیسے ہیں آپ؟ انڈیپینڈنس ڈے تھوڑا لیٹ نہیں منا رہے آپ؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ, اللہ کا شکر الحمدللہ. بلکہ آئی سو کہ آپ لوگ ہمارے خان صاحب سے جا کے مل کر آئے ہیں. جی جی بالکل بالکل ایسا ہی ہوا. دا میٹنگ واز گریٹ الحمدللہ. میں آئی واز ایکچولی, ہمارا جو آبجیکٹیو تھا, یہ اچھا سوال آپ نے کیا ایکچولی, کیونکہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو یوتھ کلب کی ایکٹیویٹی ہے وہ الحمدللہ پھیلے جتنی ہو سکتی ہے. اور الحمدللہ خان صاحب سے ملنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو کہ ان کی حکومت ہے اس وقت KPK میں بھی اور پنجاب میں بھی, تو وہاں پہ جتنے بھی اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ ہم اپنے آپ کو لے کے جائیں. وہاں پہ جو ہے وہ دین کی بات ہو سکے, لوگوں کی اسلامک ایتھیکل مورل ویلیوز کے اوپر ٹریننگ ہو سکے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں مختلف وینیوز مل جائیں جہاں پہ ہم اپنے پروگرامس کرا سکتے ہیں, کیونکہ وی آر آلویز اسٹرگلنگ ٹو فائنڈ وینیوز. آپ کو پتہ ہے جہاں پہ ماشاء اللہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہمارے ایونٹس پہ جب ہم بھی ایڈورٹائز کرتے ہیں تو thousands آف پیپل کم. سو وی آر آلویز شارٹ آف دوز کائنڈ آف وینیوز. تو ہمیں وینیوز ایسے ملیں بیسکلی ہمیں چاہیے, اور یہ آئی تھنک یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہے. وی وڈ لائک کہ ہم باقی صوبوں میں بھی جائیں, باقی ایریاز میں بھی جائیں انشاءاللہ, اور ہمیں اسی طرح سے وارملی ویلکم کیا جائے. اور الحمدللہ ہم لوگ ڈفرینٹ اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹی میں یہ جو دین کی بات ہے, ایتھیکل مورل ویلیوز ہیں, ان کو لوگوں تک انشاءاللہ پہنچا سکیں. کافی سارے لوگوں کی کنفیوژن بھی کریٹ ہو رہی ہے. آر وی گوئنگ پولیٹیکل, آر وی سائڈنگ اپ اور سپورٹنگ اے پارٹی ناؤ؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں نا بہت سے میں نے دیکھا کہ الحمدللہ جب سے یہ پوسٹ کیا ہے تو بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ کیا. لاٹ آف پیپل سیڈ یو نو گریٹ جاب, ویل ڈن, شاباش, وائی سی گوئنگ پلیسز, آل دیٹ. بٹ کچھ سوال ایسے بھی آ رہے تھے جہاں پہ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی فار ایگزامپل کہ وائی سی جو ہے وہ فار ایگزامپل وائی آر یو میٹنگ سچ پیپل. کچھ لوگ ہیں جو اعتراض کر رہے تھے, یا کچھ نے یہ کہا کہ یو شوڈ ناٹ میٹ پیپل لائک دس ایٹ آل. ٹھیک ہے نا, کرٹیسزم بھی آتا ہے. تو دیکھیں میں آپ کو ایک, چلیں اسی بہانے آپ نے سوال کر دیا تو اس کو ہم ذرا تھوڑا سا ایک یعنی ایک پازیٹیو طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیتے ہیں. ایک سوشل اویئرنیس اور پولیٹیکل اویئرنیس ہونی چاہیے. دیکھیں ایک جو بندہ جو دین کی بات کرتا ہے, جیسے ہم لوگ ہیں یا ہماری آرگنائزیشن ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی بھی یہ سنت رہی ہے کہ وہ ہر جگہ جاتے تھے, ہر بندے سے ملتے تھے اور اپنی بات پیش کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ آپ جاؤ فرعون کے پاس کیونکہ فرعون جو ہے وہ طغیانی کر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، اب سوچیں اگر کوئی اس ٹائم پہ بندہ یہ دیکھ رہا ہوتا کہ جی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہیں، اسے بات کیوں کرے، اور وہ بھی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قول لین، یعنی فرعون سے پیار سے بات کیجیے گا. تو یہاں پہ تو ہم لوگ اگر آج کے ہمارے کانٹیکس کے لوگ ہوتے تو وہ تو کہتے کہ جی فرعون کو تو بدتمیزی سے بات کرنی چاہیے تھی. پہلی بات ہے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ ادھر گئے کیوں تھے؟ آپ تو اللہ کے نبی تھے، آپ اللہ کے رسول تھے، آپ وہاں کیا کرنے چلے گئے اتنے بڑے پاگل آدمی کے پاس؟ اور پھر اوپر سے یہ کہ آپ اسے پیار سے بات کریں، تو بھائی وہ تو پھر کافر تھا جس کے پاس بھیجا رہا، اور بدترین کافر تھا. تو ہم اگر اپنوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے کوئی چیز شیئر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لیٹس ورک ٹوگیدر فار سم تھنگ گڈ، واٹس دی پوائنٹ ان دیٹ؟ اینڈ دین سیکنڈلی آپ دیکھو کہ اس کی ایک اور ایگزامپل، یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تو ایک آپ سمجھ لو کافر گورنمنٹ کے اندر جو کہ عزیز مصر تھا، اس کی گورنمنٹ کے اندر فائنانس منسٹر لگ گئے، یعنی بیسکلی ہی بیکیم دا فائنینشیل ایڈوائزر یا دا فائنانس منسٹر، ناٹ ایون ان اے مسلم گورنمنٹ، رادر وہ ایک، کیونکہ ان کو پتہ تھا، کیونکہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے نا اور جو دین کا داعی ہوتا ہے وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ دین کا فائدہ کس میں ہو سکتا ہے، دین کا بھلا کس چیز میں ہو سکتا ہے، اور جو راستے اور ایونیوز اس کو ملتے ہیں وہ ان کو اختیار کرتا ہے. یوسف علیہ السلام جو ہیں ایک کافر حکومت کے اندر کوٹ ان کوٹ فائنانس منسٹری کی پوزیشن سنبھال لیتے ہیں، اور الحمدللہ وہ ہمیں پتہ چلا کہ جو 7 ایئرس کا وہ جو ڈراؤٹ اور فیمن آنا تھا کس طرح سے اس پوری سچویشن کو آپ نے مینیج کیا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کس پوزیشن کے اوپر فائز ہو گئے. ایک اور ایگزامپل ہمیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک واقعہ آتا ہے حلف الفضول کا، اور وہ جو واقعہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس زمانے میں ایک پیکٹ ہوا تھا مشرکین کا، کفار کا، کہ مکہ کے اندر جو ڈاؤن ٹراڈن ایک پرٹیکولر آدمی تھا، اور اس کے بعد پھر وہ تھوڑا سا نیٹ وائڈر ہو گیا کہ جو لوگ مظلوم لوگ ہیں ان کی ہم مدد کریں گے، جن کو فار ایگزامپل ہمارے لوکلز جو ہیں وہ ان کی پراپرٹی لے لیتے ہیں ناجائز اور ان کو واپس پے نہیں کرتے یا پیسے دیتے اور پھر دیتے نہیں وغیرہ وغیرہ، ہم ان ڈاؤن ٹراڈن طبقے کی مدد کریں گے. اور یہ سارے ایک نان مسلمس کا گروپ تھا. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج بھی اگر وہ حلف الفضول ہوتا تو میں اس کا حصہ بنتا. کیوں بنتا؟ کیونکہ جسٹس کی بات ہے، خیر کی بات ہے. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہماری پبلک جنرل عوام جو ہے وہ تو اللہ معاف کرے، ہو سکتا ہے کہ اس حالات میں جو کرنٹ پولیٹیکل ٹینشن مچی ہوئی ہیں اس پہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی فتویٰ لگا دیتے کہ آپ ادھر کافروں سے جا ملیں، آپ نے یہ کیا کیا ہے. حالانکہ ہمارا دین جو ہے نا، جو ہمیں راستہ بتا رہا ہے وہ سب سے بہترین راستہ ہے. سو جسٹ بیکاز ہیئرز انادر تھنگ، just because you meet someone, just because you sit with someone, that does not mean کہ آپ اس کی ہر ایک بات کو انڈورس کرتے ہو. That is so unrealistic. یعنی ہم دو سگے بھائی بھی بیٹھتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم تمہاری ساری باتوں سے اگری کرتا ہوں یا تم جو ہم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں تعاون علی البر والتقوی، کہ خیر کے معاملوں میں تعاون کرو، تقوی کے معاملوں میں تعاون کرو. اور وہ تعاون جو ہے وہ کسی نان مسلم سے بھی ہو سکتا ہے، کسی مسلم سے بھی ہو سکتا ہے خیر کے معاملات میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آرگنائزیشن کا ایک یونیک فیچر یہ ہے کہ ہم لوگ خیر کی دعوت، خیر کا پیغام، خیر کی بات کے لیے کسی کے ساتھ بھی ہم لوگ اپنا پوائنٹ آف انٹرسٹ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ یہاں اس پوائنٹ پہ اتفاق ہے، ہمارا ان کے ساتھ اس پوائنٹ پہ اتفاق ہے. تو جہاں پہ بھی خیر والے لوگ موجود ہیں ہمیں کوئی اس میں شرم نہیں ہے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے کہ ہم جائیں وداؤٹ الائننگ آرسیلوز. YC یوتھ کلب جو ہے ہیز آلویز بین اینڈ ول انشاءاللہ آلویز بی اے نان سیکٹیرین اینڈ نان پولیٹیکل کائنڈ آف آرگنائزیشن. ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم کسی نہ کسی ایک ادھر ادھر ڈبے میں جائیں، لیکن جہاں پہ بھی خیر کی بات ہوگی. اینڈ ٹو بی آنیسٹ ود یو گائز، آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے بہت سارے سیلیبریٹیز بھی ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں، جی جی، گلوکار، اداکار، فنکار وغیرہ وغیرہ، ہر طرح کے لوگ. ان سے ہم ملنے بھی جاتے ہیں، ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں. اور میں پرٹیکولرلی اپنی پرسنلی اگر یہ والی بات کروں تو میں کئیوں کو ملا ہوں اور میری ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے میری پکچر کھینچ کے اپنے پیج پہ لگا دی ہے کہ جی آج ملاقات ہوئی ہے. تو کیا اس سے یہ مطلب ہے کہ میں اس اداکار اور گلوکار کی ہر بات کو انڈورس کرتا ہوں؟ اچھا، آپ کا میں تو بات کرنے گیا ہوں خیر کی. آپ کا ملنے کا مقصد بھی بیک آف یور مائنڈ، بیک آف یور مائنڈ وہ دعوت الاسلام ہوتا تھا، بالکل خیر نکالی جا سکے. اور پھر زیادہ ایک اور بات بھی ہے نا کہ جب اتنا شر اور اتنی برائی پھیلی ہو ہر طرف، اور ہر طرف کرپٹ بندے ہیں لیٹ سے، سو کیونکہ ادھر والے ادھر کو کرپٹ کہتے ہیں اور یہ والے ان کو کرپٹ کہتے ہیں، تو ہر ایک طرف کرپشن پریویل کی ہوئی ہے. سو یو ٹرائی ٹو ایکسٹریکٹ میٹ پیپل اینڈ ایکسٹریکٹ ایز مچ خیر ایز یو کین ایکچولی آؤٹ اینڈ گیدر دیٹ ٹوگیدر. یا آپ دوسروں کے لیے خیر کا باعث بن رہے ہیں، یا آپ خیر اکٹھی کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، آپ ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں. یعنی اگر آپ کل کو کوئی اور پولیٹیکل پارٹی بالکل اگر اسی طرح انوائٹ کرتی ہے ہمیں یا آپ کو، تو ظاہرہ آپ اس سے ملیں گے. مقصد اس کے پیچھے وہی ہے، خیر کو اکٹھا کرنا. بے شک بے شک. اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی لوگ ہوں جو بھی ہمارے، تو ہم تو اکراس دیکھیں ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یوتھ کلب جو ہے از ون آف دوز آرگنائزیشنز دیٹ ریچز اکراس دا ٹیبل
ٹو دوز پیپل جو کہ چاہے ہمارا کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی اختلاف ہو, ہم لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ہم ڈھونڈتے ہیں کہ یار ہم کہاں پہ کامن فیکٹر لے سکتے ہیں. اور آئی تھنک ہم سب کا جو کامن فیکٹر یہ ہے, ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بات کرنا چاہتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہم خیر کا پہلو ضرور نکالتے ہیں اپنی ساری باتوں کے اندر. تو انشاءاللہ ہمارا یہ مین چیز ہے. تو گائز آج کا انشاءاللہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ تو لے لیا ہے, چلتے ہیں سیدھا اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف, وچ از بریک دی آئی سیگمنٹ. رول اٹ. اچھا جی, یہ بڑا ہی پرانا ویڈیو ہے یہ. اپنے کمپیوٹر کو ڈھونڈتے ہیں اور وہاں تک کمپیوٹر ہے. تو یہ آپ نے چور کام کیا, چور راستہ ڈھونڈا, ٹھیک ہے. اگر آپ سپر مین بن رہے غلام آپ بتا سکتے ہیں یہ ایونٹ کون سا ہے؟ یہ آپ کی وائف بہت امپریس ہو, قبول ہے. قبول ہے کہاں پہ؟ تو باقی سپر مین ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں نا خود بڑھے. یہ شفا نہیں ہے, یہ قبول ہے کا ایونٹ ہے, اور یہ الفلاح منزل یہاں پہ E11 میں ہوا تھا ٹو ویری سلیکٹ آڈینس. اور اس کے جو ایڈیٹر ہیں مووی کے وہ علی ای بھائی ہیں, اور آئی تھنک اس ون آف دا, اینڈ آئی تھنک اس ٹائم پہ آپ نے شاید وائسی جوائن بھی نہیں کیا تھا. جی جی, یہ میں ہی ویڈیو بنا رہا تھا اور آئی واز ناٹ اے وائسی ممبر. اوکے, اینڈ یو ریکارڈڈ فرام یور فون رائٹ, یس آئی ریکارڈ مائی وچ واز ناٹ این آئی فون. which was a better phone. اچھا, اور یہ یار ایسے آپ یہ دیکھیں یہاں سے ایڈیٹنگ ان کا آغاز. اللہ اکبر, دیکھیے ذرا کتنی بیسک ایڈیٹنگ ہے. اور آج کی جو کل کی ویڈیو ہے, سبحان اللہ, look at that man, سبحان اللہ. This shows کہ ایک بندے کی پروگریس ہے. Speaking of progress, let's look at this video now. let's look at the other journey. Oh my god, this is me on a Suzuki 150. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہارلے کا بچپن ہے. یہ لگتا ہے ہارلے, پھر یہ جو ہے نا بڑا ہو کے ہارلے بن گیا. ہارلے بڑا ہو گیا ہے. یہ ہم لوگوں کا مسجد میں ایک ایونٹ تھا, اسٹریٹ دعویٰ ایونٹ تھا, اور وہاں پہ ہم لوگ ایک جگہ سے مسجد میں ہمارا ایک دعویٰ ٹریننگ ہوئی تھی, اور دعویٰ ٹریننگ کے بعد ابھی ہم لوگ دعویٰ کرنے جا رہے تھے F7 مرکز میں. اینڈ آئی ریمبر یہ جو لوگ ریکارڈ کر رہے تھے, ایک بھائی اس میں سے بائک رائڈ کر رہے تھے, ایک ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ ہمارا میڈیا کرو کی پروگرس کا سفر بھی ہے کہ وہ 70 پہ بیٹھے ہوئے دو بھائی جو ہے وہ ایسے ویڈیو بنا رہے تھے, اور میں ان کو ایسے ویو کر رہا تھا. سو دس از ویری انٹرسٹنگ. ہمارے اصل میں یہ آئی تھنک 2013 کا ہے پروبلی, وچ از almost 10 years ago, almost I would say 9 to 10 years ago. اس F7 میں جو گلوبل دعویٰ ڈے ٹائپ کچھ بالکل بالکل وہ تھا, اور ہم لوگوں کے پاس یہ شرٹس آئی تھیں, پرپل شرٹس آئی تھیں, ہم لوگوں نے آئرا سے منگوائی تھیں, اینڈ اٹ واز آل دا بز, اینڈ یو نو, and you still have it, you use it for the gym. I still have it and I still use it for special occasions. ٹھیک ہے, میرے پاس بھی ہے. اچھا آپ کے پاس بھی ہے؟ میرے لیے سلیپنگ سوٹ بن چکے. اچھا, نہیں میں نے اپنی دعویٰ شرٹس کو بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے, میں سوچتا ہوں کہ وہ ذرا اچھا. تو الحمد للہ دیز آر, یہ میں نے کہا ہمیں ذرا پتہ چلے کہ وائی سی کی جو پروگریس ہے وہ کیسی رہی ہے الحمد للہ. اچھا گائز, لیٹس کم اسٹریٹ ٹو دا ٹاپک آف ٹوڈے. آج کا ٹاپک ہم لوگ جس پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو سیلاب والا معاملہ پورے پاکستان میں دیکھا گیا, اس کے بارے میں ایک اکاؤنٹ ہے, سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے, انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں, تو میں نے کہا میں وہ آپ سے شیئر کروں گا, پھر اس پہ ہم ذرا تبصرہ کرتے ہیں. اور یہ بیسکلی وہ چیز ہے جو عام طور پہ نا لوگ, میں نے دیکھا یہ سوال کئی لوگوں سے آتا ہے, یہ عذاب آزمائش والا, ٹھیک ہے. سو لیٹ می جسٹ اسکرول ڈاؤن, اوکے ہیئر وی گو. سو یہ ایک اکاؤنٹ ہے, اس پہ انہوں نے, آئی تھنک یہ کائنڈ آف فیمنزم کو پروموٹ کرتے ہیں, بٹ اینی وے یہاں پہ جو کانسیپٹ اس پہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسٹاپ کالنگ اٹ اللہ کا عذاب اور آزمائش. صحیح, اسٹاپ کالنگ اٹ اللہ کا عذاب اور آزمائش. یہ ان کا کیراسل بنا ہوا ہے انسٹاگرام پہ, اور پھر آگے لکھا ہے بائی کالنگ اٹ این آزمائش یو آر جسٹ ہولڈنگ دوز ہو ہیو ڈیسیسڈ اینڈ دوز ہو آر سفرنگ دا کیلامٹی اکاؤنٹیبل فار دیئر ڈیڈس. ٹھیک ہے, تو پہلی مسکنسیپشن آئی تھنک جو یہاں پہ دور کرنے والی یہ ہے کہ اگر کسی قوم پر یا کسی لوگوں پر عذاب آیا ہوا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایوری سنگل انڈیویجول ہو از پارٹ آف دیٹ ڈیزاسٹر از اکاؤنٹیبل فار واٹ دے ہیو ڈن. ٹھیک ہے, اس میں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی مارے جاتے ہیں. جب عذاب آتے ہیں قوموں کے اوپر تو وہ قوموں کی کلیکٹیو غلطیوں کا نتیجہ بنتے ہیں, اور اس میں اچھے لوگ بھی مارے جاتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے, اور ہوتا کیا, اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کا معاملہ اللہ کے ہاں اچھا ہوگا, برے لوگوں کا معاملہ برا ہوگا. سمپل سی بات ہے, کیونکہ موت تو آنی ہے نا, کلو نفسن ذائقۃ الموت. اور اکاؤنٹیبل بھی بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ٹھہرانا اچھی بات ہوتی ہے. اگر آپ اکاؤنٹیبل چاہے اپنے آپ کو ٹھہرائیں یا لوگوں کو مل کے اکنالجمنٹ ہو یہ کہ ہاں جی ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرما رہا ہے کہ تم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیک ہونا چاہیے اپنے اوپر. اچھا, اس میں یہ بھی کوئی ہم ڈینائی نہیں کرتے کہ نااہلی نہیں ہے, بالکل نااہلی اپنی جگہ پہ ہے وہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک مقصد جو بتایا نا وہ یہی ہے کہ تم موت اور حیات پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے.
ایک ہی انسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی بھی, اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں اس سے, اور ہو سکتا ہے وہ انسیڈنٹ ہوا اس سے پہلے جن لوگوں نے نااہلی کی تھی یا کرپشن کی تھی یا اپنا کام کو ٹھیک نہیں کیا تھا یا وعدے پورے نہیں کیے تھے, ان کا ٹیسٹ بھی وہاں پہ فیل ہو کے رزلٹ سامنے آ گیا. تو ایک طرف تو یہ چیز بالکل ٹھیک ہے کہ نااہلی بھی ہوتی ہے, ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے یہ اکثر, لیکن یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے ساتھ کہ صرف نااہلی ہی ہوتی ہے, یہ عذاب وغیرہ کوئی نہیں ہوتا. قرآن پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. جگہ ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک آیت سورۃ العنکبوت کی ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آیت نمبر 40 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا, ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا می برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا, جس میں فلڈ کا ذکر بھی آ گیا, یعنی فرعون بیسیکلی اس کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. یہ آیت ہمیں ایک تو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کا عذاب آتا ہے, پچھلی قوموں پہ تو بہت مینیفیسٹ فارم میں آ جاتا تھا نا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اس طرح سے نہیں آتا, لیکن مائنر فارم میں آتا ہے. یہ زلزلے اور سیلاب آپ مشائخ کو پڑھ لیں, اسکالرس کو پڑھ لیں, وہ نصوص کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی ہوتا ہے. اگر ہماری زندگیوں میں قرآن نہ ہو, اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو, تو ہم کتنے گمراہ لوگ ہوں, ہمارے پاس نا وہ جی پی ایس ہی نہ ہو, ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے جانا کیا ہے, صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ہر بندہ اپنی ڈائریکشن میں. سنس وی ہیو قرآن the revelation from اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ is saying کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر, کہ فساد جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے خشکی پر بھی اور بحر پر بھی, بما کسبت ایدی الناس, this is very important because of what men have done. یہ ابھی ہم ایک طرف بات کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے, تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا جو واقعہ ہے اس میں وہاں پہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور سبحان اللہ ساری قوم کو اکٹھے کیا گیا, وہاں پہ ایک شخص کے گناہوں کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب آیا. وہی کی تھی نا اللہ نے, وہی کی تھی. ہاں بیسیکلی جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے نہیں آ رہا تو وہ یہاں سے چلا جائے, اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جائے. تو جس شخص, اور اس بندے کی پہلی چیز تھی کہ ہی ایڈمیٹڈ کہ یار شاید میں ہی ہوں, کہ میں اتنا in his heart and he seeked sincere repentance. اور بارش شروع ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ nobody has left. ہاں nobody has left. تو یہ ہوا کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اور انہوں نے یہاں تک یہ پوچھا کہ یہ شخص کون تھا, مطلب انہوں نے بتایا کہ معافی مانگ لی, اور تو کا کون ہے, تو نے کہا یار کہ میں نے اس کے جب گناہ کرا تھا تب اس پہ پردہ ڈالا رکھا, تو میں اب کیوں اس کو ایکسپوز کروں, جب انہوں نے توبہ کر لی. اللہ کی اتنی بڑی مہربانی ہے, اس میں اتنے سارے لیسنز. ون, ایک تو گناہوں کی وجہ سے پوری قوم, ایک بندے کے گناہ کی وجہ سے بھی پورے قوم پہ عذاب آ سکتا ہے. اینڈ اور اس کی ون سنسیئر ریپینٹنس از آل دیٹ نیڈز. ون سنسیئر ریپینٹنس کہ سارے گناہ معاف. اور اس میں ہے کیا یار, ہی از اونلی تھنکنگ ود ان ہز ہارٹ, ہی از ناٹ ایون اسپیکنگ یور ورڈ. بیٹھے بیٹھے اس نے معافی مانگی بیکاز اللہ وانٹس آور کریکشن, آور اصلاح. ایکچولی یہ جو کلیمٹی یا ڈیزاسٹرز آتے ہیں یہ دو پرپزز ہوتے ہیں اس کے بیسکلی. ویسے میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں جو خرم بھائی نے ابھی کی, کہ کچھ لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ یار ایک بندے کی وجہ سے باقی قوم کو آزاد دینا یہ کیسی بات ہے. اسلام ہمیشہ اجتماعیت کو دیکھتا ہے, اور یہ بیسکلی سوسائٹی کے کچھ فرائض ہوتے ہیں, کچھ فرض کفایہ بھی ہوتے ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اور ایک دوسرے کو برائی سے مطلب روکنا, اوور آل نیکی کے لیے کام کرنا, نیکی کو پھیلانا, عام کرنے کو جب سوسائٹی چھوڑ دیتی ہے تو پھر چند لوگوں کی وجہ سے اس پوری سوسائٹی بھی قصوروار ٹھہراتی ہے اور اس پہ بھی وہ عذاب کا وہ مزہ چکتی ہے. تو اس لیے سوسائٹی کے اوپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے اجتماعیت کے طور پہ. تو یہ بات بھی ہے کہ دیکھیں گناہوں کی اپنی ایک نحوست ہوتی ہے, ہر گناہ کی نا اپنی ایک نحوست ہوتی ہے, ایک بیگیج ہوتا ہے. ایک چیز جو فطرتی طور پر ہر انسان کو پتہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے بہت ساری اب ریسرچز بھی ہوئی ہیں, اور اس میں ایک ریسرچ ہے جو میں ابھی ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے, جس میں انہوں نے بہت سارے بچوں کو لیا فرام ڈفرینٹ ریلیجن, ڈفرینٹ کنٹریز, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس, اور چھوٹے بچے تقریباً 2-3 سال کے بچے, زیادہ نہیں, مطلب وہ بچے جن کو ابھی تک کوئی خاص ایجوکیشن یا نہ مورلز ایتھکس نہیں بتائے گئے, سکھائے گئے. ان کو ایک ویژول کلپ دکھایا گیا جہاں پہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک سیب چراتا ہے, اور اس کے بعد وہ بچہ جو ہے سیب چرانے کے بعد وہ ایک برج کے اوپر سے واک کرتا ہے, اور وہ برج ٹوٹ جاتا ہے, اور وہ بچہ گرتا ہے اور اس کو چوٹ لگ جاتی ہے. تو جب ان بچوں سے پوچھا گیا کہ یہ برج کیوں ٹوٹا, تو ان سب بچوں کا جواب یہی تھا کہ اٹ از بیکاز ہی اسٹول این ایپل.
سو فرام یعنی اب یہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں, فرام اے فطرہ پرسپیکٹو, وہ بچے جن کا ڈفرنٹ ریلیجن سے تعلق ہے, جو کہ جن کو کازالٹی کا نہیں پتا, کاز اینڈ افیکٹ کے بارے میں نہیں پتا, اور سم تھنگ سو کمپلیکیٹڈ, یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ جی میں جب فون کو ایسے کرتا ہوں تو ٹھک کی آواز آتی ہے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے, بٹ سم تھنگ سو کمپلیکیٹڈ ایز you know something bad that happens is the result of your sins, is something that they are pre-programmed with. تو یہ تو اب سائنٹسٹ کہتے ہیں, اور وہ میں ریسرچ کا انشاءاللہ ریفرنس بھی ڈال دوں گا تاکہ وہ اسکرین پہ بھی دکھا دیں کہ وہ جو ریسرچ ہے اس میں تو یہاں تک بتایا گیا کہ یہ بچے جو ہیں وداؤٹ اینی پیرنٹل انفلوئنس اور اینی تھنگ اندر فطری طور پہ یہ بات جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں نا تو اس کے برے انجام ہوتے ہیں, اور دیر از اے ہائر پاور ہو ڈز دیٹ. سو یہ ہمارے اندر ایک تو قرآن کا تو حوالے آپ نے دے دیے, فطرتی طور پہ بھی ہم یہ بات جانتے ہیں, اور اسی لیے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے, لائک فار ایگزامپل پاس میں مارٹن لوتھر کنگ جیسا بندہ جو تھا, وہ بھی کہتا تھا کہ اف یو ہیو اوپریسو پیپل رولنگ اوور یو, دین فرسٹ آف آل دا فرسٹ اسٹیپ ٹو فائٹنگ اوپریشن از ٹو لک ود ان یور سیلف کہ واٹ ہیو یو ڈن رانگ. دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ یو نیڈ ٹو ڈو ان آرڈر ٹو سی. اگر آپ کے اوپر ظالم لوگ بیٹھ گئے نا کہ آپ سوچ رہے ہیں اچھا جی غلطی اس کی ہے, اس نے فلاں کر دیا, تم یہ سوچو یہ تمہارے اوپر ہی کیوں مسلط ہوئے, ٹھیک ہے, تمہارے اوپر ہی کیوں مسلط ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فاستخف قومه فاطاعوا انهم كانوا قوما فاسقين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اور وہ بیوقوف بنے. جی تو کیوں بنے؟ کیونکہ وہ فاسق تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا, ان کے بچے قتل کر دیے, ان کو غلام بنا دیا, ان کو فلاں کر دیا, اور وہ بیوقوف بن گئے. اتنے سادے تھے, بیوقوف بنے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود فاسق تھے. اس کا مطلب ہے اگر وہ گاڈ فیئرنگ ہوتے یا ایک اچھے انسان ہوتے تو وہ نہ بنا سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک پروٹیکشن آتی ہے, اور وہ اپنے اس تقویٰ. اور اس کے بارے میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ فسق سے دور ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو ایک بصیرت دے دیتا ہے. دے آر ایبل ٹو سی تھنگس فار واٹ دے ریئلی آر. ادروائز سم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون, ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ یو ول نیور ریٹرن ٹو دی اسٹریٹ پاتھ. سو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی بھی آرگومنٹ نہ ہونا تو یہ فطری آرگومنٹ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ابھی اس وقت جو میں بات کر رہا تھا, دوسری بات میں یہ کرنے لگا تھا کہ یہ جو کلیمٹیز اور ڈیزاسٹرز آتے ہیں جو علماء بھی بتاتے ہیں, یہ دو بیسکلی فارمز میں یا دو وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں. ایک تو پنشمنٹ ہوتی ہے اور ایک ٹرائل. جی اگر تو لوگ اچھے ہیں, بندہ اچھا, لوگوں نے کچھ اتنا ایسا کوئی اتنا ناراض اللہ کو نہیں کیا ہوا اور اتنے بڑے لیول پہ غلط کرپشن نہیں چل رہی, تو ان کے اوپر ایسے ٹرائل آ سکتا ہے. اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا مفہوم درجہ لیول بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو ٹرائل سے گزارتے ہیں. اینڈ اف ہی پرفارمس گڈ ان اٹ, اس کا لیول بڑھ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے. اور آن دی ادر ہینڈ اگر لوگوں نے کوئی بہت غلط کام کیا ہوا ہے, اپنی تجاوز کیا ہوا ہے حدود سے, جیسے فرعون وغیرہ کا بھی میں نے آیت پڑھ کے آپ کو بتائی, تو ان کو پنشمنٹ کے طور پہ آتا ہے. اور یہ چیک کرنا چاہیں اگر, جیسا کہ یہ بات اکثر کوٹ کی جاتی ہے کہ یہ پنشمنٹ تھی یا ٹرائل تھا آپ کی سکسیس کے لیے, تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کا رویہ کیسا تھا. اگر تو آپ اس کلیمٹی سے صبر کے ساتھ, اپنے بلکہ ریپینٹنس کے ساتھ اپنی غلطی دیکھ پائے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کر کے نکلے ہیں, اللہ سے تعلق آپ کا مزید قریب ہوا ہے, جڑا ہے, تو یہ آپ کے لیے ٹرائل تھا جو کہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس کلیمٹی میں پڑھ کے آپ کو مزید آپ نے لان تان کیا, آپ نے مزید سر پکڑا اور بس اللہ سے دور ہو گئے ایونچولی, تو وہ آپ کے لیے پنشمنٹ تھی. یہ جو میں نے آیت کوٹ کی تھی اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے, وما اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون, کہ اتنے میں نے عذاب دیے. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پہ عذاب کے بات کی اس آیت میں. آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نہیں ظلم کرنا چاہتے تھے, اللہ کی بات 100% سچی ہے, لیکن یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے. مطلب یہ ہوا کہ دے ڈڈ تھنگس which earned actually which led جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پہ آ پایا. 2005 کا جو زلزلہ تھا نا, ایک شیخ بتا رہے تھے کہ ہم جب وہ دیکھ رہے تھے لوگوں کو کہ جن کے مکان شکان گر گئے, اور ہم انہیں کہتے تھے کیا وہ نماز کے لیے, کچھ لوگوں کو سبحان تو کہتے تھے ہم کیوں نماز کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمارا گھر گرا دیے سب, ہم کیوں نماز کے لیے ہیں. یہ دیکھیں یہ کس رب کی آپ کی وہ والی بات سے نا مجھے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ایسے لوگ گزرے. برو اصل میں جو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے نا, جہاں پہ آپ نے منافقوں کی ایک میں 3 اور ایک میں 4 خصوصیات بیان کی. آپ نے فرمایا منافق کون ہے؟ وہ شخص ہے جو جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے, جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے امانت میں خیانت کرتا ہے, اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فحش گفتگو کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے فرمایا اگر اس میں سے چاروں کسی میں پائی جائیں تو وہ کلی طور پہ منافق ہے. صحیح ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ منافقت کا جو انجام ہے قیامت میں, وہ تو یہ ہے کہ وہ سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے جہنم کے. اور دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ پنش کرتا ہے, میں تو لگتا ہے کہ ہم ایز اے نیشن اگر آپ دیکھیں
تو شاید یہ چاروں ہی خصوصیات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. لائک لیٹس بی ویری آنیسٹ, یعنی کیا ہم لوگ, یعنی میں کلیکٹیولی بات کروں, میں کلیکٹیو معاشرے کی بات کروں. آپ کسی بندے کو پاکستانی کو یہاں پہ جو نا بٹھائیں اور پوچھیں یہ سوال کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر جھوٹ نہیں ہے, لوگ جو یعنی مین اسٹریم ہے جھوٹ, مطلب ایک ہوتا ہے نا معاشرہ سچائی والا ہے, کچھ لوگ ہیں جھوٹ بولتے ہیں, لیکن مین اسٹریم ماشاء اللہ بڑے صادق اور امین لوگ ہیں. اوور ویلمنگلی آپ کو ملے گا کہ کوئی پروڈکٹ ہم نے بیچنا ہو کرنا ہو, ہم لوگ جھوٹ کی بیس پہ ہمارا کام نہیں چلتا. کوئی پلاٹ بیچنا ہو, وعدہ خلافی ہمارے بلڈ کے اندر آ چکی ہے کہ وعدہ کر کے جی باجی جمعرات کو آ جانا, یعنی ٹیلر ماسٹر صاحب ہے نا, ان کی تو یہ عام جملہ باجی جمعرات کو آنا, اور وہ جمعرات کبھی نہیں آتی. اور یہی معاملہ کسی اور کا بھی ہے, آپ نے وعدہ کیا, کارپینٹر لے لیں, آپ مستری لے لیں, کسی کو بھی سب یہ کرتے ہیں. کوئی ٹائم پہ نہ کام کرے گا نہ وہ کرے گا, ٹائم بتا دیں گے اور اس کے بعد آپ کو ویٹ کریں گے. پڑھے لکھے لوگ آفسز میں بالکل بالکل. تو یہ ہوگی بات. پھر تیسری چیز یہ کہ امانت میں خیانت, یعنی جو آپ کے پاس چیز رکھوائی جاتی ہے آپ اس میں خیانت کرتے ہیں, آپ اس میں سے 2 نمبری کرتے ہیں. یہاں تو چلیں امانت میں خیانت تو دور کی بات, ابھی دیکھیں سیلاب زدگان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں جو چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے وہ چندہ کہیں نہیں جا رہا, It's not going anywhere. Like بہت سارے لوگ ہیں آپ کو پتا ہے جو اس وقت چندہ اسٹال لگا کے بیٹھے ہوئے, پیسے اکٹھے کر کے چوراہوں پہ سگنلوں پہ پیسے اکٹھا کر رہے ہیں. They are not part of any registered organization and maybe people will never see them again. ضیاء بھائی on top of that, یہ میں بلکہ on the other day میں کسی بھائی سے بات کر رہا تھا کہ یہ شاید ہمارے منہ پہ چپیڑ ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑے کھڑے نا دکھا کے عذاب دے رہے ہیں. on top of that یہ جو آپ نے بات کی ہے, چندہ اکٹھے کر رہے ہیں جو لوگ سنسیریٹی کے ساتھ الخدمت والوں کے کیمپ پہ ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈھال کے ان سے صدقات کے پیسے چوری کیے. آپ کس لیول, کیا چیز آپ مینشن کریں گے, کون سی حد آپ ڈیفائن کریں گے؟ مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں ہماری حالت, دیکھیں کہ یہ دیکھیں آپ یہاں پہنچ چکے ہیں. اگر قوم اس طرح پہنچ گئی ہو تو مجھے بتائیں اس ایسی قوم پہ رحمتوں کی بارش ہوگی, ان کے اوپر اللہ کی جو ہے نا وہ یعنی پھول برسیں گے. یعنی ظاہری بات ہے, آپ دیکھو ایز اے کلیکٹیو یہ اللہ کی طرف سے نا ویک اپ کالز ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ویک اپ کراتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ ایک کشتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور کشتی کے اوپر ایک اپر ڈیک ہے اور ایک لوور ڈیک ہے, اور اگر اپر ڈیک والے لوگ جو ہیں, لوور ڈیک والوں کے پاس پانی نہیں ہے, اوپر والوں کے پاس پانی ہے, وہ بار بار اوپر جاتے ہیں پانی دو پانی دو پانی دو, تو اوپر والے ان کو منع کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پانی ختم ہے, ہم نہیں دے سکتے آپ کو. تو اس کے بعد لوور ڈیک والے کیا کرتے ہیں کہ وہ کشتی کے نیچے جو ہے نا سوراخ کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنا پانی پہ خود ہی نکال لیتے ہیں. تو اگر انہوں نے کہا اگر یہ سوراخ کریں اور اوپر والے لوگ ان کو نہ روکیں, منع نہ کریں, جی, تو کشتی جب ڈوبے گی تو صرف نیچے والے ڈوبیں گے, اوپر والے بھی ڈوبیں گے, یعنی کلیکٹیو عذاب آیا. تو کلیکٹیو عذاب آیا فار سم تھنگ دیٹ دی اپر اسٹوری پیپل ور ناٹ ڈوئنگ, جو کہ ان کے پاس نالج تھا وہ گائیڈ نہیں کر رہے تھے لوگوں کو. یہی حالت ہماری زلزلے سے پہلے بھی تھی ضیاء بھائی, اللہ کا عذاب آیا, ٹھیک ہے, لیکن ہم سنبھلے نہیں یار ابھی, ہے نا. ہم سنبھلے 2010 میں بھی آیا, 2005 میں بھی آیا, 2005 میں تو زلزلہ تھا, 2010 میں پھر سیلاب تھا, اور ابھی پھر جو ہے وہ ریکارڈ بریکنگ آیا. بلکہ ایک ابھی ریسنٹ CNN پہ میں دیکھ رہا تھا کہ سندھ کے اندر 100 کلومیٹرز کا لیک نیا بن گیا, 100 کلومیٹرز کا لیک نیا بن گیا, which is unbelievable. پچھلے سالوں میں نا کچھ بارشیں ہوئی نا, تو بیچ ہمیں اس طرح سیلاب نہیں آیا, بلکہ جو میری مدر کی سائڈ کا جو گاؤں ہے وہاں ایک جھیل وغیرہ ہے, اور وہ کہتے ہیں لٹرلی جس ایک منی جھیل پرماننٹلی اور بن گئی ہے, مطلب اتنی بارشیں ہوئی ہیں. تو لوگوں کے گھر شر چھوٹے اسکیل پہ تو پہلے بھی آتے رہے, اینڈ دس از اب ایک ذرا میسو اسکیل پر آیا, اینڈ وہی بات آتی ہے کہ بندہ حیران پریشان اسی طرح ہوتا ہے کہ یار وین ول وی لرن, مطلب ہم کب بدلیں گے, کب ہمیں ہوش آئیں گے, کس طرح ہوگا. اچھا یہ سندھ کی سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ آیا, تو کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ گنہگار ہیں اور ہم لوگ گنہگار نہیں ہیں؟ ایگزیکٹلی, بہت اچھی طرح آپ نے پوائنٹ کیا. میں بھی اسی طرف جانا چاہ رہا تھا کہ یہ ڈبل ٹیسٹ ہے, یہ وہی ایک ہی انسیڈنٹ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو چیک کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس سیلاب سے نہیں آزمائے جا رہے اس ٹائم پہ نا, جیسے ہم لوگ ہیں, بہت سارے شہر ہیں جہاں پہ کچھ نہیں ہوا, ان کا ڈبل ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ وہ یہ خود سے ریئلائز کریں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ہے. ضیاء بھائی آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں اپنے گھر کو آدھا ڈوبے ہوا اپنے سامنے, اپنے ٹی وی لاؤنج کو, بیڈ روم کو جس میں کتابیں پڑھی ہیں, ڈرائنگ روم کو, ذرا امیجن کر کے دیکھیں. اٹ از ویری پینفل, اٹ ہرٹس. تو اگر ہم نہیں اس طرح سے ٹیسٹ کیے گئے, دیٹ برنگس یعنی ایون مور رسپانسبلٹی آن اس کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس میں. پھر اس میں پھر بھی نا مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تھوڑا بہت نا وہ چیز نظر آتی ہے کہ وہاں سیلاب آتا ہے اور یہاں کیپیبل لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں. اگر اس کو الٹا کر دیں کہ یہاں سیلاب آتے بڑے بڑے شہروں میں جہاں پہ کھاتے پیتے لوگ ہیں, کیا وہ لوگ ہماری ہیلپ کر سکتے تھے؟ وہ لوگ تو ہیلپ نہیں کر سکتے تھے. اس میں نا ایک اور پوائنٹ بھی ہے, آئی تھنک آن اے پازیٹیو نوٹ, کہ پاکستان ایز اے نیشن ہمارے اندر ایک جو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو خیر والی چیز, اور یہ اکثر بڑے بڑے علماء بھی کہتے ہیں جو باہر سے بھی آتے ہیں, کہ یار جو یہاں گیونگ نیچر ہے ادھر لوگوں کا اور مدد کرنے کا, وہ بھی ماشاء اللہ کمال ہے. مطلب یو گو, ابھی آپ باہر جائیں تو ہر چوک پہ کوئی
سلاب لوگ آ رہے ہیں, پیپل آر جسٹ گیونگ تھنگس نان اسٹاپ. اور یہ بلکہ وہ ہماری کسی اس دن بھائی سے بات ہو رہی ہے, ان سے ہم یہی بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان میں سر بھی ہم نے مسائل بتائے اتنے سارے ہیں, بٹ کبھی بار سوچتے ہیں کہ پاکستان کیسے چل رہا ہے. تو یہ نا کہ صدقات جو ہیں وہ بڑی بڑی جا کے اوپر آسمان پر جا کر آزمائش کو روک رہے ہوتے ہیں, عذاب آنے کو روک رہے ہوتے ہیں. تو اللہ عالم میں بھی اس سے بھی بڑا شاید عذاب آتا اگر ہم یہ کام بھی نہ کرتے ہوتے. اچھا غرور بھائی, میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس کی ایک ایگزامپل یوں ہے کہ دیکھیں, ایک تو عمر بھائی نے کہا نا کہ آزمائش ان لوگوں پہ جن کے اوپر سیلاب آیا ہوا ہے ان پہ تو آزمائش یہ ہے کہ وہ صبر کر رہے ہیں. ہمارے اوپر آزمائش یہ ہے کہ کیا ہم جو کیپیبل لوگ ہیں ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اچھا, اور اگر ہم لوگ ہیلپ کر رہے ہیں اور لوگ آگے آ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. بٹ اس کی کائنڈ آف یہ جو میں سمجھتا ہوں ہم لوگ نا پیچ ورک کے اندر بہت اچھے ہیں, لیکن جو روٹ پرابلم ہے نا اس میں ہم بہت اچھے نہیں ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم لوگ نا اپنے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں, خود ماچس کی تیلیاں لے کے نا ہم لوگ آگ لگاتے ہیں, ہم لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم فائر ایکسٹنگوشر لے کے نا ساری آگ بجھا دیتے ہیں بڑے جلدی سے. سارے آ جاتے ہیں, محلے والے آ جاتے ہیں. ماشاء اللہ یار ہماری فائر ایکسٹنگوشن کی اسکلز بہت اچھی ہیں, لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا کہ جو ہم نے آگ لگائی ہوئی ہے نا اس آگ لگانے کے پروسیس کو روکنا ہے. اور جو ہماری اپنی گناہ کوتاہیاں اور جو کچھ بھی آپ ڈال لیں, وی آر یعنی نیگلیجنس اپنی جگہ پہ وہ ایک کاز ہے, وہ اس کو ہم انشاءاللہ بھی ایکسپلین کریں گے. بٹ آئی تھنک پرائمریلی جو ہے نا جو روٹ کاز ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمتیں جو نا لے کے آئے گا, برکتیں لے کے آئے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو کریں گے. پاکستان کے اندر شرک عام ہے, لوگ جو ہے غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں, جس طرح آپ نے بھی اگزامپل دی علی کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں ہم کیوں کریں جی, نماز کیوں پڑھیں, فلاں کیوں کریں. لوگ جو ہے اللہ سے ہٹ کے ہر جگہ پہ جو نا مطلب لوگ جا رہے ہیں, اور اس کے بعد منافقت علیحدہ ہے. تو آپ جب ایز اے کلیکٹیو نیشن آپ کا یہ رویہ ہو جائے گا پھر ڈونٹ ایکسپیکٹ دیٹ مرسی ول کم. لیوڈنس بلکہ یہاں تک پہنچ گیا معاملہ کہ ابھی پچھلے زلزلے کی ہم بات کر رہے تھے, مجھے ابھی تک یاد ہے 2006 تھا میرا خیال ہے, 2005 میں October 8th 2005 مجھے خود یاد ہے. I witnessed things, we went to those areas Balakot and it was horrible sight, اور وہ بالکل دل ڈر جاتے تھے, ڈر گئے تھے. لیکن یہ ہم پہ اثر ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب 2022 میں کہ یہ کلیمٹی آئی ہوئی ہے, اور ہماری حالت دیکھیں کہ لیوڈنس اور یہ یعنی ہومو سیکشولیٹی از ون آف دا ورسٹ فارم آف لیوڈنس اسٹل گوئنگ آن. جی وہ بڑھ گئی ہے بہت زیادہ. اب تو لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے پتہ نہیں مختلف کیفیز میں اور میڈیا پہ آ کے بڑے پراؤڈلی شیم لیسنس کے ساتھ یہ چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں, اور اس میں یعنی ہم ورس ہو گئے ہیں اور زیادہ. تو اور زیادہ بڑا, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ زلزلے سے زیادہ بڑا عذاب ہے اس ٹائم پہ. اور چیز بھی میں نوٹ کر رہا تھا, ہمارے بہت سارے یہ انفلوئنسرز اور جو میڈیا کے لوگ ہیں, مطلب انہوں نے زلزلے پہ اس طرح بات نہیں کی, بٹ اپنے کانٹینٹ کے لیے دے ور آل ان دبئی فار دا پاکستان انڈیا میچ. اچھا, اینڈ وہاں سے کانٹینٹ آ رہا ہے, چیزیں آ رہی ہیں, جوکس آ رہے ہیں, انجوائمنٹ چل رہی ہے, شغل چل رہا ہے. اور یہاں پہ وہ دن تھا پیک کے, یہ لاسٹ سنڈے جب یہاں پہ ریلیف ورک میکسیمم پہ گیا ہوا تھا. تو اس طرح بندہ ہوتا ہے کہ اچھا یار میں بھی شاید یہ لوگ جو سارا سال یہ کہتے ہیں جی ہم اسلام نہیں, ہم تو ہیومینیٹیرین ایفرٹس کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ جو واٹر کولر وہ جو واٹر کولر دینا چاہ رہے تھے عید کے اوپر, بقرہ عید پہ, وہ واٹر کولر والی عوام ساری جو ہے وہ دبئی بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ہم لوگ اس بار میچ دیکھنے گئے ہیں. سو دس از اے ہیوج پرابلم. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں جو کہ ہے جی ویورز آف دا ویک. سو گائز آج کا جو ویور آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں ہمارے پاس پہلا کامنٹ جو ہے وہ اظہر مزن, آئی تھنک مزن نام ہے ان کا, اظہر مزن, آئی ہوپ دس از میزان ہوگا, میزان تو نہیں لگ رہا, میزان بھی ہو سکتا ہے, ویسے آپس کی بات ہے, آئی ایم ناٹ پروناؤنسنگ اٹ رائٹ. کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گریٹ ٹاپک اگین, یہ پچھلے ٹاپک کی بات ہو رہی ہے. یو گائز آلویز کم اپ وتھ سپرب ریڈ ہاٹ برننگ ٹاپکس. I wish we had a youth club in India too. So یہ انڈیا سے کامنٹ ہے جی. I wish I could be a part of it. I wish I could also be a part of these podcasts. I wish I could meet all of you one day before dying. بہت ساری وشز ہو گئی ہیں, تو جینی کو تو 3 الاؤڈ ہوتی ہیں میرے خیال ہے. آگے کہہ رہے ہیں جی it has become very difficult for everyone to survive in these harsh times. MashaAllah, you are doing tremendous job. I am fan of all of you. You have become a source of inspiration to me, the source which I want to meet one day. Inshallah, that day will come sooner or later. Keep up the good work. May Allah give you highest reward in return. Please pray for all Muslims around the world. تو ان بھائیوں نے ماشاء اللہ بڑی اچھی باتیں کی, اور انہوں نے وش کیا کہ میں نے ملنا بھی ہے, میں نے آپ کے ساتھ بھی آنا ہے, اور میں نے پوڈ کاسٹ پہ بھی آنا ہے. تو یہ اب اللہ تعالیٰ توفیق دے اظہر بھائی کو. اقصا چودھری ولاگس کہہ رہی ہیں, یہ آپ کے کمپٹیشن میں کوئی ولاگ بنا ہے جی. کہہ رہی ہیں السلام علیکم, ماشاء اللہ ورلڈ بیسٹ شو بائی ورلڈ بیسٹ مولویز. اس سے بڑی کمپلیمنٹ کی بات ہو ہی نہیں سکتی.
تاریخ میں لکھی ہی نہیں گئی. جب ورلڈ بیسٹ شو ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی. وی آر بگر دین نیٹفلکس, وی بگر دین ایوری تھنگ ایلس. ٹھیک ہے, دس از دا ورلڈ بیسٹ شو. سو جو لوگ سن رہے ہیں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا ہمیں کبھی بھی. کہہ رہے ہیں یو آلویز چوز گڈ ٹاپک. انفلیشن از انکریزنگ ڈے بائی ڈے. دا پور مین از ویری ورڈ. ہی از فائٹنگ اگینسٹ مینی ڈیفیکلٹیز, اسپیشلی سفید پوش لوگ. ہاں یہ واقعی میں بات صحیح ہے کہ جو لوگ جو سفید پوش ہیں نا وہ واقعی میں سب سے زیادہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز وہ مانگنا بھی نہیں چاہتے اینڈ دے آر ان ڈائر نیڈ. ایوری ون از بزی lining their pockets. No one cares about the poor. Whoever gets an opportunity to loots, whether he is very rich or a shopkeeper. May Allah protect us all from all evils. May Allah remove everyone's worries. اور یہ دیکھیں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس کو جو توفیق مل رہی ہے وہ لوٹ رہا ہے, چاہے وہ شاپ کیپر ہے, چاہے وہ امیر ہے. اب یہ جو جملہ ہے یہ کتنی دفعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ہر بندہ لوٹ رہا ہے. یہ پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا. اللہ کرے وہ زمانہ آئے کہ جس طرح لوگ کہیں کہ یار لوٹنے کے لیے کچھ ہمیں چاہیے ہی نہیں, ہمارے پاس تو آلریڈی ہے, آپ پیسے مجھے دو بھی تو مجھے نہیں چاہیے بھائی, آئی آلریڈی ہیو ٹو مچ. لیکن اس کے لیے پہلے کچھ کرنا پڑے گا, اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا بھائی, پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. ہما اے کے نے کہا ہے کہ جی ایوری ٹائم آئی ایم واچنگ یور پوڈ کاسٹ دی اونلی تھنگ آئی وانٹ ٹو ہیپن از دیٹ دا پوڈ کاسٹ نیور اینڈز. وچ از اے گڈ کمپلیمنٹ. ہماری ویسے بھی تقریباً 2 گھنٹے تک پہنچ جاتی ہے آج کل, تو 2 گھنٹے کے بعد بھی ختم نہ ہو تو پھر کب ختم ہو. اوکے مزمل کیپ اٹ رولنگ فار ایور. اوکے آج چھوڑنا نہیں, آج آنے دو. کہہ رہے ہیں جی آئی کیپ چیکنگ اینڈ ہوپنگ, عرض کیا ہے, کہہ رہی ہیں آئی کیپ چیکنگ اینڈ ہوپنگ پلیز ناٹ یٹ. یعنی وہ کہتی ہیں تو جو آپ سلائڈ بار کو دیکھتے ہو کہ ابھی ختم تو نہیں ہونے والا, تو کہتی ہے مجھے تسلی ملتی جب میں دیکھتی ہوں کہ ابھی پڑا ہوا ہے شو. ٹھیک ہے, تو I keep checking and hoping, please not yet. Love the way you guys bring Islam to youth. I'm a working mother and I live with constant guilt of being bad mom. Let's be honest, living in the West, it's almost impossible to just quit and stay home. I really want you guys to talk about how to raise children with an Islamic perspective in the given circumstances. Men these days say no to dowry, but they are still really smart when choosing wife. Marrying a woman with good earning potential, also a form of dowry or not? تو یہ ہم نے لاسٹ ویک یہ سوال لیا تھا کہ وہ جو کہا تھا نا کہ اگر مرد کماتے ہیں تو عورت کو نہیں کمانا چاہیے, کین وی ناٹ فائنڈ اے سوٹیبل پارٹنر لائک دس. تو ظاہری بات ہے عورت کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, اور وہ یہ اچھا ایک لوپ ہول ہے کہ آپ کو جہیز تو نہیں چاہیے لیکن لڑکی کی سیلری 6 فگر ہونی چاہیے. سبحان اللہ, یہ کیا بات ہوئی یار. اور پھر آپ اس کی سیلری کے ساتھ آپ کیا کریں گے, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ود دیٹ. تو جو مرد ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے اس کی بیوی کی سیلری پہ یا اس کی وراثت پہ. وہ اگر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہے وہ اس کا بڑا پن ہے, اس کا احسان ہے, ورنہ یو ہیو نو رائٹ ٹو ہر پراپرٹی, دیٹس ہر پراپرٹی. تو بلکہ سبحان اللہ ہمارے دین کے اندر عورتوں کی یعنی کیا شان جو ہے نا بیان کی گئی ہے کہ باہر ویسٹرن کلچر میں جہاں پہ وہ بات کرتے ہیں کہ جی عورت لبریٹڈ اینڈ آل دیٹ, وہاں پہ عورت جو ہے وہ ابھی تک اس سلیو مینٹالٹی میں ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا نام لیتی ہے شادی کے بعد. شی بیکمز اے پراپرٹی آف دا ہسبینڈ. حالانکہ اسلام کے اندر وہ اپنے باپ کی رہتی ہے, باپ کا رہتا ہے, باپ کا نام رہتا ہے, اس کا نام ہسبینڈ کے ساتھ اٹیچ وہ نہیں ہوتا کہ جی اپنے ہسبینڈ کا نام اٹیچ کریں. تو ویسٹرن کلچر میں آج بھی وہ اپنے ہسبینڈ کا نام لے لیتے ہیں, لیکن ہمارے کلچر میں ہمارے دین میں کہا گیا کہ عورت عورت ہے, اس کی اپنا ایک مقام ہے, اس کی اپنی انڈیویجویلٹی ہے, اس کی اپنی پہچان, اور وہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے سوائے وہ اللہ کی بندی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, مہا کیانی کہہ رہی ہیں, کیانی ویسے یہ میری برادری بھی ہے, تو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے فیوریٹزم کیا ہے, کامنٹ آ گیا بس آگے. السلام علیکم ضیاء بھائی اینڈ پینل. May Allah Ta'ala grant you more success on this dawah journey. You guys are the coolest inspiration. MashaAllah, ایک تو مولوی اوپر سے ایٹیٹیوڈ. یار یہ کامنٹ پہلے مولوی تو ایٹیٹیوڈ بھی دسو, ٹھیک ہے نا. تو ڈبل میننگ تو نہیں ہے اس کا. نہیں یہ ٹھیک ہے, اچھا میننگ ہے, کیونکہ آگے پھر وہ سن گلاسز آ رہے ہیں, آگے سن گلاسز تو لکھا ہے ماشاءاللہ. اچھا کیونکہ لکھا انہوں نے ماشاءاللہ ایک تو مولوی اوپر سے ایٹیٹیوڈ اور 5 سن گلاسز والے ایموجیز بنے. ایکچولی اس کا مطلب ہے کہ نان اپولوجیٹک. ہاں نان اپولوجیٹک مطلب کہ یار ایسی تمہاری مولوی ہیں, ٹھیک ہے. اور مولوی ٹرم خراب ہو گئی ہے, بات ہوئی ہے. ہاں ہم نے اس کو آن کیا, اب کہہ رہے ہیں کہ یو نو اٹس فن ٹو بی اے مولوی, یو نو. اینڈ آگے لکھا ہے یو برنگ اپ کرنٹ ٹاپکس جن پہ ایکچوئل ڈسکشن کی ضرورت ہوتی ہے. ریئلی انفارمیٹیو. آئی نیور مس اینی ایپیسوڈ. آئی لیو ان اٹلی and every time there are these classes in Islamabad, Pindi, my birth city. I wish there's some way to attend sessions virtually یا کوئی سین بنے انشاءاللہ, کوئی آن لائن کلاسز کا فار بردرز اینڈ سسٹرز جو ان پرسن اٹینڈ نہیں کر سکتے. جزاک اللہ خیر. تو آئی تھنک سین بن سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارا ایک علم اسینشلس کا کورس ہوتا ہے جس کو ماشاءاللہ خرم الوی بھائی جو ہیں وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے لے کے چلے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ وہ سال کا کورس ہے. الحمدللہ بردرز سسٹرز یہاں پہ ہمارے پاس بردرز تو وینیو پہ بھی اٹینڈ کر رہے ہیں, اور آن لائن اس کو بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ اس کے لیے رجسٹر کریں گے. اب آئی تھنک نیکسٹ جو ہے وہ جنوری میں اسٹارٹ ہو رہا ہے,
تو جنوری 2023 میں انشاءاللہ آپ اس میں رجسٹر ہو انشاءاللہ. پورے سال کا کورس ہے اینڈ آئی ہائیلی ریکمینڈ اٹ, ناٹ بیکاز آئی ٹیچ 2 courses in it but also because there are other ماشاءاللہ ٹیچرز اس میں ہیں, اور بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ آپ کو سالڈ جو ہے نا آپ کی بیس اور فاؤنڈیشن بن جائے گی اسلام کے اندر. تو یہ کامنٹ تھا سسٹر مہا کا. دا پروڈکٹ یو نیڈ, یہ نام ہے دا پروڈکٹ یو نیڈ, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شوڈ میک 5 shows a week, need more of the good content. سو ایک تو یہ کہ شو کا میڈیا, شو کا ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ 5 گھنٹے پہ لے جا جائے, اور یہ ایک ہو جائے روز ہونا چاہیے ماں سوائے ویکینڈ کے. تو ویکینڈ مجھے تو آئی ایم سرپرائز انہوں نے ویکینڈ بھی نہیں کہہ دیا کہ 7 دن کیوں نہیں ہوتا. تو ایسا کرتے ہیں 5 دن خود بزی ہوں گے, صحیح بات ہے, زندگی گزارنی ہوتی ہے, صحیح بات ہے, ہم نے اور کیا کرنا ہے زندگی میں. تو 5 گھنٹے کا شو 5 دن 25 گھنٹے ہفتے میں میرا خیال ہے کافی ہوں گے. ماشاءاللہ یہ ان کی محبت کا اظہار ہے. صحیح بات ہے. سو the product you need, not the product you want, is the one you need. Needs are actually superior than wants. Needs are far higher than wants, brother. So بہرحال یہ بات ہے. اچھا جی, سیف احمد کہہ رہے ہیں السلام علیکم ضیاء بھائی, I see all the people are asking about their problem but I am asking about you. Wait, آگے آ رہا ہے. It looks like you are not feeling well in today's podcast. یہ پچھلے دفعہ کی بات ہو رہی ہے. کیا دیکھیں ان کی کیا بصیرت. He's actually right. He is right. He's absolutely right. کہہ رہے ہیں it looks like you're not feeling well in today's podcast. So take care ضیاء بھائی. Allah subhanahu wa ta'ala give you good health in both world. Keep the energy up. Molvi with an attitude. 3 sunglass emojis, 1 mukka emoji. Bro from India. بڑی نظر ہے یار یہ اصل فینس یہ ہیں. اصل this is viewer of the week. Okay. میں ایکچولی جن کو نہیں پتا, لاسٹ ویک جو ہمارا ایپیسوڈ تھا آئی واز ایکچولی گوئنگ تھرو فوڈ پوائزننگ, اور میرا اس ٹائم منہ خشک ہوا ہوا تھا اینڈ آئی واز فیلنگ نوزیا اینڈ آل آف دیٹ. لیکن میں نے کہا کہ نہیں, لیٹس پش تھرو دا شو, لیٹس ڈو اٹ, اور وہ ہو گیا الحمدللہ. اور دیکھیے ہمارے پیارے بھائی سیف احمد جو ہیں انڈیا سے, انہوں نے پہچان لیا. یہ محبت ہوتی ہے سر, اس کو محبت کہتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ آج پتہ چل آج پتہ گیا. آج سے پہلے کبھی نہیں کیا آپ نے. Let's go into that. ان کی طبیعت کا فرق کسی نے نہیں پہچان پاتا. اچھا جی, آخری کامنٹ لیتے ہیں جی. انیس احمد کہہ رہے ہیں the way you introduce your panelists is superb. تو یہ تو واقعی میں بات ہے, یہ ہمارے شو کا خاصہ ہے کہ ہم لوگ اپنے لوگوں کو عزت اور احترام کے ساتھ شو میں ویلکم کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو یاد رکھیں, لوگ نہ بھولیں کہ ہمارے ساتھ جرمن لوگ بھی موجود ہوتے ہیں الحمدللہ. تو مجھے بڑا پسند آیا لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے ابو سعد بھائی کو جو انٹروڈیوس کرا, یہ منہ سے کم اور شرٹ سے زیادہ بولتے ہیں. مجھے تو آپ کا اور دونوں کا بہت پسند ہے. یہ جو لیورپول کے فین ہیں نا یار, یہ جب ضیاء بھائی جرمن کورسپونڈنٹ کہتے ہیں میری ہنسی نکل جاتی ہے. آئی کین ناٹ کنٹرول دیٹ. تو دیکھیں جو حق بات ہے وہ تو منہ پہ آئی جاتی ہے. اچھا اب ہم واپس اسی سلسلے کی طرف جاتے ہیں جو منقطع ہوا تھا, اور میں مزید ان کے کچھ کامنٹس پڑھتا ہوں. تو میں نے اسٹارٹ کیا تھا, آپ لوگوں نے اتنی لمبی تقریر کر دی, اب آگے سنیں. تو پچھلا کامنٹ ان کا تھا, بائی کالنگ اٹ, دس از اسٹل دا سیم انسٹاگرام اکاؤنٹ, بائی کالنگ اٹ این آزمائش you are holding those who have deceased and those who are suffering the calamity accountable for their deeds. یہ ہم نے بات کر لی ہے. آگے فرمایا we all know that this is nothing but incompetencies of our disaster management authorities and of the power thirsty politicians as it has been since forever. So ابھی 2-3 میں ان کے نا, کیونکہ کیرسل لمبا ہے تو میں 2-3 ایک ساتھ پڑھتا ہوں. اب انہوں نے دیکھیں اشارہ کر رہی ہیں اس طرف کہ یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی انکمپٹنسی ہے. تو یہ چیزیں نوٹ کر دیں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از نتھنگ بٹ اونلی دس انکمپٹنسی, اٹس ناٹ این عذاب, اٹس دی انکمپٹنسی آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ, نمبر 1. آگے فرمایا سیلاب زدگان از ناٹ اے نیو ٹرم فار اس, آئی ہیو بین لسننگ ٹو دس ٹرم سنس آئی واز مائی چلڈرنز ایج. ٹھیک ہے, تو سیلاب زدگان میں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں, تو یہ چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, تیسری بات, people in authority have constantly failed in taking correct measures, leading to the loss of countless lives since years, and now it's all of a sudden the fault of global warming mixed with a pinch of Allah کی آزمائش. سو وہ کہہ رہی ہے کہ یعنی ہم نے میجرز نہیں لیے, اور اب آپ جو ہے اتنے سالوں سے ہم نے میجرز نہیں لیے, اور اب آپ ایک دم سے کہہ رہے ہیں کہ جی گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے اور اس پہ اللہ کا عذاب اور آزمائش آپ نے چھڑک دی ہے. تو یہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے میجرز نہیں لیے, ہاں اوکے, یہ ہم بلیم نہیں کر رہے اپنے آپ کو, کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کرپشن کس کو کہتے ہیں؟ بیکاز ان دی بگیننگ دس پیج سیٹ کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں. ہاں,
Now you're saying that we are accountable کہ ہم نے disaster management نہیں کی. ہاں بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اور قرآن سے کوٹ کر کے بتا رہے ہیں, جیسے کہ قرآن میں ہے وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم, کہ یہ جو تمہیں مصیبتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں. تو اس میں انکلوسیو ہے, اس میں آلریڈی ہم بات اس پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ ہماری کرپشن, ہماری نااہلیاں, بے ایمانیاں اور کام کو صحیح طریقے سے نہ کرنا. لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کے میٹیریل ورلڈ کے میئرز ہیں نا, اگر وہ آپ نہیں لیں گے تو پھر آپ جو ہیں آپ اکاؤنٹیبل ہیں, لیکن اگر آپ گناہ کریں گے تو وہ پھر اکاؤنٹیبل. اچھا میں اس میں دو خوبصورت سی باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا اگر آپ برا نہ مانیں تو. وہ یہ ہے کہ جن کنٹریز میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اچھی ہے, ایگزیکٹلی وہاں کیوں آتا ہے؟ جاپان, ادھر بھی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. جاپان میں ڈیلس میں بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ جاپان میں ہریکینز جو آتے ہیں, یو ایس میں اتنے ہریکینز آتے ہیں آپ کی سوچ ہے. اچھا اس طرح جاپان کی آپ مثال دے رہے ہیں, زلزلے جو آئے انہوں نے ایسی بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں ٹیکنالوجی کی, میں کہتا ہوں اسٹیٹ آف دی آرٹ سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں وہ لوگ بلڈنگز بناتے ہیں کہ جی 8 پوائنٹ سم تھنگ کا جو زلزلہ آئے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, اسٹینڈ کر سکے. آسٹریلیا کے اندر جو وائلڈ فائرز ہوئی تھیں, اٹ بیکیم سچ اے نائٹ میئر کہ مطلب ان کو لگ رہا تھا کہ بس ہم لوگ گئے, اور اسموک اور فیومز اور یہ سارا کچھ. اور ایون یورپ کے اندر ابھی آپ دیکھیں لنڈن میں آگ لگی ہوئی تھی, لنڈن میں آگ لگی تھی. وائی؟ بیکاز دا کلائمیٹ سڈنلی روز, اور وہاں تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ بہت اچھی ہے نا, تو بیڑا غرق تو لاسٹ ایئر جرمنی جو کہ ٹاپ اکانومی ہے یورپ کی, اس میں سیلاب مجھے ابھی تک یاد ہے کچھ سٹیز میں آیا تھا, اتنا اسی طرح جیسے ہمارا منظر ہے, آدھا گھر ڈوبے ہوئے تھے اور لوگوں اپنے گھروں کے دکھا رہے تھے, وہاں پہ تو بہت زبردست حالت. اچھا میں سمجھتا ہوں یہاں پہ نا ایک جو پرابلم ہے نا سب میں جو ہائی لائٹ کرنے والا وہ یہ ہے کہ جسٹ بیکاز, یعنی سائنس اور اسلام کا ایک مقابلہ ہو رہا ہے یہاں پہ, جسٹ بیکاز یو ہیو ایکسپلینڈ ہاؤ سم تھنگ ورکس دیٹ ڈزنٹ مین یو ہیو ایکسپلینڈ آلسو وائی سم تھنگ ورکس. ٹھیک ہے, سو فار ایگزامپل اگر زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں کسی جگہ پر اور اس زلزلے کے جھٹکوں سے پورا پہاڑ ہل گیا اور گھر تباہ ہو گئے, تو آپ نے کہا بھائی بات سنو, وی ہیو دی آنسر. سائنس کہتا ہے وہ ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں جو ہے نا وہ ٹکرائی اور اس کی وجہ سے زلزلے آئے, دیئر فور وی ہیو انڈرسٹوڈ وائی ارتھ کے ایگزامپل. نو نو نو, یو ہیونٹ ایکسپلینڈ وائی, یو ہیو ایکسپلینڈ ہاؤ. You have explained how earthquakes happened. یہ کیوں آیا, ان پر ہی کیوں آیا, یہ تو اللہ جانتا ہے, یہ تو خالق کائنات ہی جانتا ہے. اسی طرح سے دیکھیں مجھے اگر آپ یہ بتاتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, وہ مثال کے طور پہ کہیں گر جاتا ہے, گر گیا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, میں کہتا ہوں اچھا وہ گر گیا, آپ نے کہا جی اس کا پاؤں پھسلا تھا, پانی کے اوپر جو ہے نا, یعنی روڈ پہ پانی تھا اور فرکشن جو تھی وہ کم ہو گئی, اس کا پاؤں سلپ ہوا, یہ ہوا وہ ہوا, تو وہ تو ٹھیک ہے ہو گیا, لیکن اسی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا وہ تو اللہ جانتا ہے. اور اب اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے, وہ جو ایک ٹرم ہے نا جس کو بٹر فلائی افیکٹ کہتے ہیں, یعنی ایوری تھنگ از انٹر کنیکٹڈ. یعنی جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک تتلی جو ہے وہ سنگاپور کے ساحل کے اوپر پر مارتی ہے, تو اسی کے پر مارنے سے نیو یارک کے اندر جو ہے نا سیلاب اور ٹورنیڈوز آ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایوری تھنگ از انٹر کنیکٹڈ. ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا دوسری چیزوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. کوئی بھی انسان آئسولیٹڈ ببل بھی نہیں رہتا, اور اگر ہم ایک حرکت کرتے ہیں تو اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں. تو یہی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمیں سائنس ہاؤ کی تو بات بتاتی ہے, لیکن کیوں کا جواب نہیں بتاتی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اللہ کی کریشن ہے. زمین, ہوا, پانی, یہ سب اللہ کی کریشن ہے, اور اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتے رہتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ آندھیوں کو, یہ جو ڈسٹرکٹیو آندھیاں ہوتی ہیں, ان کو برا نہ کو, وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں, مفہوم حدیث کا میں بتا رہا ہوں. یہ تو اور وجہ تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر تھا کہ اس نے یہ کرنا تھا ڈسٹرکشن. یہ جو پانی ہے, سمندر اور دریا, بارش, پانی, یہ اللہ کی مخلوق ہے, اور وہ کر رہا ہے جو اس کو آرڈر دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. یہ جو ہم نے پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, ہمیں توجہ جس طرف دلائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے وہ دیکھنا ہے. تو ہمیں یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ تو اپنا کام کرتے ہیں, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ یہ کیوں ہو رہے ہیں. تو ہمیں, میرا خیال ہے یہ جو کیوں ہے نا, یہ ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے, ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے. بالکل. اور شروع میں جو میں بات کیا تھا نا کہ جو فطرتی طور پہ بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے. 2005 کے زلزلے کی آپ نے بات کی تھی نا, تو اس ٹائم پہ میں اپنے جے ڈیز میں ہی تھا. ٹھیک ہے, میں اپنا دورہ جالیت گزارا تھا, اور میں یہیں اسلام آباد میں جہاں پہ یہ مرگلا ٹاورز ہے نا, اس سے لٹرلی 50 میٹرز اوے میرا گھر تھا, 50 میٹرز اوے. ٹھیک ہے, اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ ٹاور گرا ہے, میں گھر سے بھاگتا ہوا باہر نکلا, ایک دم سے گڑ گڑ شروع, مجھے لگا کہ جیسے مجھے فیلنگ پتہ کیا آئی تھی, جیسے پورا اسلام آباد گر گیا. مطلب وہ فیلنگ ایسے آ رہی تھی کہ گھر کے بالکل سامنے تھا نا, ٹاور کلیپس کر رہا تھا. تو ایسے, اور پہلے زلزلہ ہے, وہ زلزلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. لائک اٹ فیلٹ لائک ایجز کہ زلزلہ رک ہی نہیں رہا. اور جب وہ
جب زلزلہ آتا ہے نا تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے, یعنی اف یو, اللہ معاف کرے, اللہ بچائے سب کو, زلزلے کی ایک اپنی آواز ہوتی ہے, یعنی کہ although it's just a vibration of things, but ایک اتنی لاؤڈ وائبریشن تھی کہ I could feel as if it was deafening, and then all of a sudden there is a loud crashing sound, اور مجھے لگا جیسے پتہ نہیں پورا اسلام آباد ٹوٹ گیا, ایسی فیلنگ آ رہی تھی. I ran outside and I saw کہ بالکل میرے سامنے مارگلا ٹاور جو ہے نا وہ ایک پائل آف ربل بنا ہوا ہے, اور فریش ڈسٹ جو ہے وہ آسمان میں اڑی ہوئی, اور کچھ نظر نہیں آ رہا, اور بالکل بلر آؤٹ ہوا ہوا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں اس ٹائم پہ اپنے جہالت کے ڈیز میں تھا, آئی وازنٹ پریکٹسنگ ایٹ آل, نتھنگ لائک دیٹ. میں جب اس ربل کی طرف گیا نا, دس از مے بی این آور لیٹر, ریسکیو ورکرز بھی آ گئے, یہ بھی آ گئے, لوگ بھی آ گئے, ابھی انہوں نے پراپرلی اس کو کارڈن آف بھی نہیں کیا تھا, ہر بندہ اندر گھسا ہوا تھا, اور ہم لوگوں کو نکال رہے تھے, بچا رہے تھے. رائٹ دین ان دا ربل, یو نو, آئی سو bottles of alcohol which were not smashed, vodka bottles, whiskey bottles, and میں نے ربل کے اندر سے بالکل, یعنی ان کا وہ گلاس اتنا ہارڈ ہوتا ہے کہ وہ سما اس کے اوپر جو بھی کوئی چیز گری وہ نہیں ٹوٹا. And while I was looking at that I was like Allah Akbar, and that visual shook me, ٹھیک ہے. میں بھی اپنے جاہلیت, why did it shake you? میں کیونکہ in deep down inside نا there was something that triggered. Now what happened, most people don't know this by the way. اس زمانے پہ میں تھیٹر اور ان کے ساتھ بھی یعنی اٹیچ تھا. میں نے اسی کے 1-2 دن کے بعد مطلب ٹو بی آنسٹ ود یو, نہ میں نمازیں پڑھتا تھا, نہ میں روزے رکھتا تھا, کچھ بھی نہیں, لیکن میں ریلیف ورک کے لیے میں ایکٹیو ہو گیا. ہم لوگوں نے کچھ 2-4 دوست ہم اکٹھے ہوئے, ہم لوگوں نے جو ہے نا چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا, ہم لوگوں نے میڈیسنز لینا شروع کی, ہم نے پتہ کیا کہ جی بالاکوٹ تک ہم لوگ گئے, یہاں سے گاڑی ہم نے کرائی, ہائیس وغیرہ میں سامان ڈالا, یہ وہ. ہم لوگوں نے ڈی چوک پہ اسٹال لگایا, ڈی چوک پہ ہم نے ایک خیمہ لگایا, ہم لوگ کچھ جو ذرا انفلوئنشل قسم کے لوگ تھے ہم نے وہاں پہ کیا, وہاں پہ لوگ آتے تھے, اداکار, گلوکار, فنکار, ان کو ساروں کو ہم نے جو ہے نا کہ اکٹھا کیا, وہاں پہ ہم لوگوں نے لیا, بہت ڈونیشنز بھی آئیں, سب کچھ آیا, پیسہ بھی آیا, یہ بھی آیا, وہ بھی آیا, اور پھر ہم لوگوں نے سامان خرید کے ہم لوگوں نے ٹرانسفر کرنا شروع کیا. مین وائل میں نے کیا کیا کہ میرے پاس ایک کیمپ کارڈر تھا, میں نے اس کیمپ کارڈر سے فلمز ریکارڈ کرنا شروع کی لوگوں کی. جہاں پہ بھی ہم جاتے میں لوگوں سے پوچھتا تھا, انٹرویو کرتا تھا, اور پوچھتا تھا, میرے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے 3-4 لوگ جو کیمرہ کرو ٹائپ آف, لیکن ریکارڈنگ میں خود ہی کر رہا تھا, اور سوال بھی میں ہی پوچھ رہا تھا. اور میں پوچھتا تھا کہ آپ یہ بتائیے گا کہ زلزلہ کیوں آیا؟ تو کہتے تھے بس جی دیکھیں یہ جو ہے نا وہ زلزلے آتے ہی رہتے ہیں ایسا. میں نے کہا نہیں, میں یہ نہیں پوچھ رہا کیسے آیا, میں پوچھ رہا ہوں کیوں آیا. اینڈ آئی سوئر میں نے 100 لوگوں کا انٹرویو کیا ہوگا, اینڈ 100 میں سے سب نے کہا اللہ کا عذاب ہے, اللہ کا عذاب ہے, اللہ کا عذاب. اور آپ کو پتہ ہے جو بندہ کہتا ہے کہ جی ہمارے کرتوت ہی ایسے ہیں, جی ہمارے کرتوت ہی ایسے ہیں, جی ہماری حرکتیں ایسے. اچھا مجھے اس سے پتہ کیا آئیڈیا ہوا, مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ جہاں میں جا رہا تھا پوچھ رہا تھا نا, تو مجھے لگا کہ ان کرتوت میں میرا بھی تو شمار ہوگا نا, کیونکہ میں خود بھی تو ابھی نہ تو میں نماز پڑھتا ہوں, نہ روزے رکھتا ہوں, نہ اللہ سے رجوع کرتا ہوں, کچھ بھی نہیں کرتا میں. And yet I'm living this life where I'm always talking about myself and how to better myself and how to talk about myself. تو میں بھی تو قصوروار ہوں اس میں. سو یہ وہ پہلا اسٹیپ تھا جو میری چینج, میں نے کہا تھا نا میری جرنی جو آف چینج جو ہے نا وہ ایک دن نہیں ہے, اٹ واز اے سیریز آف ایونٹس. سو ون آف دی ایونٹس واز that this happened. The other event was کہ I found the news of my daughter being born and I didn't want her to be in this environment جہاں پہ میں اس کو ایک ایسا environment دوں جہاں پہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح دین سے دور ہیں. And then اس کے بعد پھر وہ ایکسیڈنٹ بھی ہوا سارا کچھ. But this یہ جو 2005 کا زلزلہ ہے, میں نے کہا تھا October 8, 2005, مجھے کیوں یاد ہے because this was a big day in my life and I can never forget it. اس کا مطلب ہے ضیاء بھائی اگر آپ کے اندر خیر ہے نا, ابھی وہ کہیں چھپی ہوئی ہے لیکن ہے, اور اللہ سے ڈر ہے اندر, تو وہی ایک آفت کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو ہدایت کا اس کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اور اگر نہ بھی ہونا عمر بھائی, جیسے انہوں نے کہا نا کہ سیریز آف ایونٹس, جی اللہ تعالیٰ یہ سیریز آف ایونٹس لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں فرماتا ہے لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوٹ آئیں. یو نو, اینڈ دس از ناٹ جسٹ یو ضیاء بھائی, دس ہیپنز ود ایوری ون. بندہ جتنا دین سے دور ہوتا ہے نا, اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو مصیبتیں اللہ سینڈ کرتا ہے نا, یہ اسٹرائک کرتی ہیں سو دیٹ دے پیپل ریٹرن ٹو اللہ, which is at the end a good thing. It's a blessing. Now if I ask you, you would tell. Yeah, absolutely. میں سمجھتا ہوں کہ یہ this was a life changing event in my life and I think for a lot of people as well. میں نے دیکھا بہت سے لوگ خیر کاموں میں لگ گئے جو بہت سیلف سینٹرڈ تھے, بڑے ایگوٹسٹیکل قسم کے تھے. وہ ان کو لگا یار میرے سے بیونڈ بھی ایک دنیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں, اور وہ لگے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جہاں میں ٹریول کیا سامان لے کے, میں بہت ڈسپوائنٹ ہوا. پتہ کیوں ڈسپوائنٹ ہوا؟ مطلب لٹرلی آئی ریکارڈیڈ ایوری تھنگ. میرے پاس آج بھی وہ ٹیپس پڑی ہوئی ہیں, اور اسلام آباد کلب میں یہ مووی چلانے لگا تھا.
ریکارڈنگ کر کے میں مووی چلانے کا تھا, لیکن پھر میں نے نہیں چلائی بیکاز مجھے یہ ڈر تھا کہ لوگ دینا چھوڑ دیں گے. کیونکہ جب میں ایبٹ آباد گیا, ایبٹ آباد میں ایک ہاسپٹل تھا, وہاں پہ انہوں نے نا ہم سے منگوائے لائف سیونگ انجیکشن جو کہ اسٹیرائڈ انجیکشنس تھے, جو میرے خیال ہے اس ٹائم پہ 5,000 روپے کا ایک انجیکشن تھا, ویری ایکسپینسو. ابھی وہ 25,000 کا ہوگا سم تھنگ لائک دیٹ. سو انہوں نے ہم سے کہا, ہم لوگ تو کہہ رہے تھے یار آپ بتاؤ آپ کو کیا چاہیے. ہمارے ایک دو کانٹیکٹس ہیں, انہوں نے کہا جی آپ 100 انجیکشنس لیں. ہم نے کہا ہم لے آتے ہیں. ہم نے جو یہیں شاہین کیمسٹ اور ڈی واٹسن جا جو کہ میڈیسن اکٹھی کیا, ہم نے کہا آپ بتاؤ آپ کو چاہیے کیا, کیونکہ ہم رینڈملی چیزیں نہیں لیں گے, آپ جو کہیں گے نا وہ ہم لے کے آئیں گے تاکہ ہم آپ کو دیں. اور ہم ہاسپٹلس کو بنائیں گے بیس جہاں سے معاملہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اس ٹائم پہ بھی ٹرک لوٹے جا رہے تھے, راستے میں ٹرک لوٹے, اور جو اصل مستحق لوگ تھے جو بہت آگے ایریاز میں تھے, تو آرمی نے اور انہوں نے ایک ایبٹ آباد سے آگے جگہ پہ بیس بنائی ہوئی تھی جہاں سے ہیلی کاپٹرز اٹھ کے سامان لے جاتے تھے, بیکاز عام بندہ وہاں جا ہی نہیں سکتا تھا, زلزلے کی وجہ سے روڈیں پل سب ٹوٹ چکے تھے. تو ہو یہ رہا تھا کہ وہی سامان بار بار ایک ہی عوام کو فیڈ ہو رہا تھا. وہ جو سڑکوں کے سائڈ پہ تھے جو زیادہ یعنی اثر انداز بھی زیادہ نہیں فیک تھے, تو وہ یا تو وہ ٹرک لوٹ رہے ہیں اور وہ ان کو بیچ رہے ہیں. اچھا میرے ساتھ جو واقعہ ہوا جس نے مجھے بہت اپسیٹ کیا وہ یہ تھا کہ جس ہاسپٹل میں ہم گئے, ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم لوگ وہ بڑے ایکسپینسو جو ہے نا ایکسپینسو انجیکشن تھے اور بھی میڈیکیشن تھی, ہم لے کے گئے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ کیا ہے جی, اچھا یہ پیرانڈول, اچھا یہ ادھر لے جائیں, یہ ادھر لے جائیں, یہ کیا, یہ جی وہ ہے لائف سیونگ انجیکشن ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ ایسا کریں, یہ میرے روم میں رکھوا دیں. اوکے ہم تو کام کر رہے تھے, ہمیں تو کہا تھا ٹھیک ہے یار, ہم سے تو ہم ٹیکنیکل لوگ ہیں, اچھا ٹھیک ہے فائن لے جاتے ہیں. تو میرے ساتھ ایک لڑکا تھا, اس کو میں نے کہا کہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 100 انجیکشنز ہیں, ڈو یو تھنک اٹس اوکے. انہوں نے کہا کہ 100 تھوڑے کم ہیں, یہاں بیڈز ایکچولی زیادہ ہیں, تو 200 آپ ایسے کریں 200 انجیکشن اگر آپ کر لینا, مطلب 100 ہو گئے 100 اور کروا لیں. تو یہ کہ اسلام آباد سے لانا اب آپ کے لیے مشکل ہوگا, آپ لوکل مارکیٹ سے لے لیں, یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو مہنگے ملیں گے, 2-3 فارمیسیز پہ جانا پڑے گا, بٹ یہ کہ چلیں ہمارا کام ہو جائے گا. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے پاس کیش ہے, ہم لوگ لے لیتے ہیں, نو پرابلم. میں نے اس کو اپنے لڑکے کو بھیجا, میں نے کہا یار آپ ایسے کرو, آپ جا کے نا لوکل مارکیٹ سے 100 انجیکشن اور پرچیز کر لو, 5 کے بجائے 7 میں مل جائے گا, بٹ لے لو. لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, بٹ ہم کیا کریں یار, ہم نے تو 5,000 کا ایک انجیکشن 5,000 کا ایک تھا, اور وہاں لوکل مارکیٹ میں کوئی 7-7.5 کا مل رہا تھا. ٹھیک ہے, اچھا تو اب وہ پہلے تو وہ لڑکے میں سے جو تھے کوئی 3-4 وہ پہلے سامان ہم رکھ رہے ہیں. یہ لڑکا جب لینے کے لیے گیا, اس نے مجھے واپس آ کے بتایا کہ ذا بھائی ایک بات ہے آپ سے پرائیویٹ میں, بالکل مجھے کونے میں جا کے مجھے کہتا ہے, جو ڈاکٹر صاحب جن کو ہم نے وہ ٹیکے دیے ہیں نا, انہی ڈاکٹر صاحب نے وہ انجیکشن 100 ایک فارمیسی کو جا کے بھیجے ہیں میری آنکھوں کے سامنے. اللہ اکبر. ہی سولڈ دیز انجیکشنز اینڈ آئی وینٹ ٹو, اینڈ جب وہ ڈاکٹر صاحب وہاں سے ہٹے ہیں تو میں وہاں گیا ہوں اور میں نے انجیکشن پرچیز کیے ہیں, اینڈ ہمیں ہمارے ہی انجیکشن 7,000 میں ملے ہیں جو میں ابھی آپ کے لیے لے کے آیا 100. اینڈ سو ہیئر از دا شاک آف اٹ آل. ہم لوگ 100 انجیکشن لے کے گئے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو دیے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے وہ مارکیٹ میں بیچے ہیں, ٹھیک ہے, 100 ملٹیپلائڈ بائی 5,000, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم نے جا کے پاگل بے وقوف ہم دوبارہ جا کے وہ انجیکشن خرید رہے ہیں 7,000 میں, اور دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو دینے کے لیے جا رہے ہیں. اور میں نے کہا آئی یو شیور, کہتا ہے 100% شیور. میں نے کہا آئی یو شیور, کہتا ہے بھائی خدا کی قسم یہ ہوا ہے میرے سامنے ہوا ہے. اور میں نے کہا آپ اتنے بھولے ہو, آپ نے لے لی. کہتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ لے کے آؤ تو میں لے آیا. میں نے کہا آپ نے کہا 100 لے کے آنا تو میں لے آیا, میں کیا کرتا. تو میں نے کہا بھائی ان کو نہیں آپ دینے. اینڈ آئی واز سو ڈس اپوائنٹڈ. میں نے پھر جا کے نا ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے ہاسپٹلس میں, فارمیسیز میں آگے پیچھے بانٹنا شروع کیا. میں نے کہا یار ہو ڈو یو ٹرسٹ. بھائی دیکھیں یہ آپ کام سے دل سے اٹھ جاتا ہوگا یار, کہ میں اتنا کام کر رہا ہوں, آگے نتیجہ بھی نہیں نکلتا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ آج یہ بتا رہے ہیں اور لوگ بہت سارے سن بھی رہے ہیں یہ بات, آپ کا یہ اپنا دیکھا ہوا اور 100% پروون یعنی کاٹ ریڈ ہینڈ والا معاملہ ہے. کیا جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثبوت نہیں ہمیں مل رہا کہ یہ دیکھ لو تمہاری یہ حالت ہے جس کی وجہ سے یہ آ رہی ہے تمہارے اوپر. اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہمیں ثبوت دے رہے ہیں, ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں کہ تم اپنی حالت دیکھ لو ذرا. میں آپ کو بتاؤں عمر بھائی, جب میں واپس آیا تھا نا, میں نے مووی بنا لی تھی. میرے پاس نا, میں کئی دنوں سے مووی بنا رہا تھا, عذاب کیوں ہے, عذاب کیوں ہے, عذاب کیوں ہے. لوگ مطلب میں کہتا کہ یہ زلزلہ کیوں ہے, زلزلہ کیوں ہے, اللہ کا عذاب ہے, اللہ کا عذاب ہے, اللہ کا عذاب. اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ کلپس ریکارڈ کر رہا ہوں, تو میں نے اس کو نا پورا اسٹرنگ کر کے نا کلپس کی فارم میں ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری بنا لی تھی تقریباً 50 منٹس کی. اور مجھے یہ تھا کہ میں اسلام آباد کلب میں اس کا شو لگواتا ہوں, آئی ہائر دا پلیس اپ, اور وہاں پہ لگاتا ہوں. لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ دیکھو ابھی ہو یہ رہا ہے کہ 100% جو لوگ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اس میں سے 70 to 80% ضائع ہو رہا ہے.
70 to 80% ضائع ہو رہا ہے اور 20% ان لوگوں تک پہنچ رہا ہے جو ایکچولی اس کے مستحق ہے. تو میں نے کہا چلو ابھی کچھ تو ہو رہا ہے نا, اگر میں نے یہ ویڈیو لانچ کر دیا ہو سکتا ہے کہ وہ 100% میں سے بھی اور کم ہو جائے. آپ نے حکمت سے کام لیا جا بھی. اس کے بعد ایک دفعہ پھر زلزلہ آیا تھا کچھ سال بعد, اور یہ جو پہلے زلزلہ آیا تھا 2005 میں, باہر سے بہت زیادہ ایڈ آئی تھی. I was in Germany, نہیں I was not in Germany, I was in Pakistan, but I could see and I went to those areas as well. Foreigners even آئے ہوئے تھے. بالکل, لیکن بہت ساری فورن ٹیمز آئی تھیں, بہت ساری فورن ٹیمز آئی تھیں. لیکن جب بعد میں زلزلہ آیا ایک اور دفعہ, اور کلیمٹی ایک اور آئی تھی, مجھے ذہن میں نہیں آ رہی کب تھی, اس وقت ایون نیوز میڈیا پہ بھی لوگوں نے کہا اور باقیوں نے بھی کہا, باہر والی ایجنسیز نے بھی, کہ پاکستان لوگوں نے نہیں بھیجا اب زیادہ باہر کے ملکوں میں, کیونکہ ان کا ٹرسٹ اٹھ گیا, کیونکہ وہ کرپشن دنیا والوں کو بھی اتنی نظر آ گئی تھی. بڑی بڑی اینٹیز نے, گورنمنٹل انسٹیٹیوٹس نے کرپشن کی تھی اس وقت, جو منی ریسیو ہوئی تھی صدقے کی اور مطلب ایڈ کی. آپ یہ سوچیں کہ اتنے بڑے عذاب آنے کے باوجود بھی ہم ہلے نہیں ہیں, ہم ورس ہو گئے ہیں, ہلے کیا. اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا زابی تھوڑی دیر پہلے, کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا رول کیا ہے جو نہیں افیکٹ ہوئے. ایک تو رول یہ ہے کہ ان کی مدد ہم کیسے کرتے ہیں, لیکن اس سے بھی پہلے جو آتا ہے, جو میرا خیال ہے زابی, کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قصوروار ہیں. ہمیں استغفار کی طرف آنا چاہیے. استغفار از نتھنگ ٹو بی ٹیکن لائٹ, اٹ از سو کروشل. بلکہ یہ دستک آتی اس لیے ہے کہ ہمیں ہم جہاں اگنورنٹ ہوئے بیٹھے ہیں, جو ہم غفلت برت رہے ہیں, وہاں پہ دھیان ذرا کر لیں تھوڑا سا. اور جو لوگ پکڑنے والے ہیں, جن کے لیے خیر کچھ لکھی ہے, جن کے اندر کچھ خیر ہے, وہ اجاگر ہو جائے اور وہ بچا لیں اپنے آپ کو. اور جو نکلے ہوئے ہیں ضلالم بعیدہ میں, یعنی اتنی زیادہ گمراہی میں دور, وہ اور زیادہ نیچے جائیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیلاب کے دوران ہی, اگر ہم اس پہ بات کریں کہ یہ جو کچھ اینٹیز ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہ لیوڈنس اتنی پھیلا رہی ہیں, اور ہومو سیکچویلٹی, یہ انہی دنوں میں کی بات ہی ہے, کچھ دن پہلے کی بات ہے. ایسا ہی ہے. ایک کیفے تھا جس کے بارے میں ہم میرے خیال ہے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, وہ کیونکہ وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ بھی ہمارا ثبوت ہے, منہ بولتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, اور کیا ہو رہا ہے, اللہ کی طرف سے کیا آیا ہوا اور ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل. جو مطلب ایون ڈیورنگ دس کلیمٹی, دس ڈیزاسٹر, لوگ جو ہیں وہ اپنے کانسرٹس بند نہیں کر رہے, اپنے جو اس قسم کے شوز ہیں خاص طور پہ ہومو سیکشوالٹی کو پروموٹ کرنے والے, وہ بند نہیں کر رہے. یعنی ابھی بھی اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو یہ اپنے اوپر حجت تمام ہی کر رہے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں, کہ جی جب یہ سب کچھ ہوتا ہے اور تم سارے یعنی نظر آ رہے لوگ کام بھی کر رہے ہیں, ریلیف ایفرٹس بھی کر رہے ہیں, اور پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ اپنی انہی حرکتوں کے اندر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نا ان لوگوں کو مہلت ضرور دیتا ہے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ پکڑ بھی لیتا ہے. تو جو لوگ سمجھدار ہیں, عقل مند ہیں, وہ اسی واقعے سے عبرت حاصل کر لیتے ہیں, اپنے حالات کو چینج کرتے ہیں, اور جو نہیں کرتے پھر ان کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرم کیا کہ صفحہ ہستی سے مٹانے والا عذاب نہیں آئے گا, ورنہ اگر آپ ہمارے کرتوت دیکھیں تو کب کا وہ عذاب آ چکا ہوتا کہ ہم صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے. ہمارے پاس تو وہ جو ساری قوموں پہ ایک ایک وجوہات کی وجہ سے وہ ساری وجہ ہمارے اندر ساری ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ایک قوم لوط والی علیحدہ سے وہ بھی آ گئی, قوم لوط والا الگ سے آ گیا, قوم لوط صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے جو وہ کرتی تھی, اور اسی طرح سے شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے ناپ تول میں کمی کرتی تھی. تو یہ ساری ایگزامپلز ہمارے سامنے, اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. گائز اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, وچ از کویسچن آف دا ویک. تو آج کا جو کویسچن آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں مزمل زئی بھائی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم سر, آئی ہیو اے ویری سیریس کویسچن فار یو. آئی وانٹ یور ایڈوائس فار مائی فرینڈ. وی آر لیونگ فار فرام our homes to study and nobody is here to guide us and supervise our activities, so my friend is getting far from deen and Islam. He avoids praying salah and do adultery and go to clubs regularly. So how can I make him come on deen again? Please say. SubhanAllah, this is what we have seen personally as well while studying in the West actually. اور اگر اس میں اگر اپنا کمنٹ دوں گا تو میں یہ کہوں گا کہ فرسٹ آف آل دس تھنکنگ از ویری گڈ, کہ ایٹ لیسٹ یو آر تھنکنگ اباؤٹ یور بردر, اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. دس از ویری گڈ ایٹیچیوڈ. میں اس پہ آپ کو بہت ان کو انکریج کروں گا. اس کے بعد ایک تو دعا کریں, نیور انڈرمائن دعا. پھر یہ ہے کہ ون آف دا بیسٹ ویز ٹو اسٹے اوے اور ٹو پروٹیکٹ یور سیلف ویسٹ میں رہتے ہوئے, جہاں پہ بالکل اوپن سوسائٹی ہے, کہ وہ بندہ اسٹرے نہ ہو جائے اور کوئی غلط کام نہ کر بیٹھے, از ٹو ہینگ ٹوگیدر ود دوز who are Muslims actually. آپ کم از کم پاکستانی دیسیز کی کچھ گروپس ہوتے ہیں, کم از کم ان کے ساتھ ہی رہ لیں, کچھ بہتری ہوتی ہے. لیکن سب سے جو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ مساجد ہیں, کچھ کمیونٹیز ہیں, مسلم ایونٹس ہوتے ہیں, مسلم کے ساتھ ہیں, جڑ کے رہیں, اپنے آپ کو علیحدہ نہ ہونے دیں. اگر آپ علیحدہ ہوں گے تو اتنی فریڈم ہے اور اتنی قوتیں ہیں, they will pull you towards evil. گائز کیا آپ کہیں گے ایسے بندے کو جس کا دوست سرا اسٹرے ہو گیا, وہ کیسے گائیڈ کریں اس کو, کیا کریں؟ ابھی جو عمر میں نے باتیں کی وہی ہے, آئی تھنک دعا کریں, لیکن آئی تھنک کبھی کبھار
میرے ساتھ خود کیونکہ ایسے بہت سارے ایسے دوست ہیں ہاں یو نو جو کہ اسٹرے کرتے کرتے اس طرف چلے گئے کہ کبھی اور لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوئے گا. اینڈ بہت زیادہ کبھی کبھار ان کو دعوت دینا ہے طریقے سے پہنچانا بات کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے کہیں میرے پہ نا الٹا افیکٹ ہونا شروع ہو جائے. سو یو نیڈ ٹو بی اسمارٹ ایز ویل کہ یہ نہ ہو کہ اس کی دعوت کے چکر میں کہیں آپ خود گمراہ کی طرف جائیں. آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ ان ملکوں میں اور ایسی جگہ جہاں پہ اگر ہے تو مسجد سے اٹیچ ہونا خود بھی, اور موقع کے موقع پہ کسی جیسے عید کا موقع آتا ہے, ڈفرینٹ موقع آتے ہیں, اس پہ آپ اس کو انکریج کریں. اینڈ ڈونٹ بی ہیسٹی کہ یار وہ بس فوری طور پہ ایک دم ڈرامیٹکلی چینج ہوگا. آپ دعا کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے دل میں خیر ضرور اگر آپ فیڈ کرتے رہیں گے نا کوئی اچھی چیز, تو اس کا جس طرح ہم کہتے ہیں نا کوئی موقع آتا ہے, کوئی ایسی سچویشن آتی ہے, تو اس کو وہ ساری باتیں وہ چیزیں ہٹ کریں گی. اچھا یار جب وہ اس کے برین میں گئی ہوئی ہوں گی, تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ضرور ہو سکتا ہے وہ کمز بیک. ایک امپورٹنٹ بات مجھے یہ لگتی ہے کہ جب بھی کسی بیٹل پہ جاتے ہیں نا, کسی جنگ پہ جاتے ہیں, تو سولجر کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکوپ کرے, اس کے پاس ویپنز ہوں اور ساری چیزیں ہوں جو اپنے بچاؤ کے لیے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. دعوت کسی کو دینے سے پہلے نا, جیسے انہوں نے بھی کہا, اپنے آپ کو بچانا بڑا ضروری ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا, پہلے اپنے آپ کو کہا کہ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پھر دوسرے کو بچاؤ. تو اپنے آپ کو پہلے آپ دیکھ لیں کہ میں کتنا ایکوپڈ ہوں, میں اس کے ساتھ کس حد تک جا سکتا ہوں. بیکاز کسی چیز بندے کو کوئی بات سمجھانے کے لیے what I've learned and that too from youth club alhamdulillah is that you build a relationship first. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ فوراً سے جا کے دعوت شروع کر دو, یہ کرو اور وہ کرو اور ہر وقت دعوت کرتے رہو, یہ تو متنفر کرنے کے مترادف ہے. سو یو بلڈ اے ریلیشن شپ, آپ کامن گراؤنڈز دیکھیں کہ اس کے اور میرے انٹرسٹ کون سے ہیں, ان میں ملیں, اس کا دل کھولیں, آپ دوست بنیں اس کے, تاکہ وہ ریسیونگ موڈ میں آ جائے. جب وہ ریسیونگ موڈ میں آ جائے دین سلولی اینڈ گریجولی بٹ کیپنگ ان مائنڈ یور سیلف فرسٹ, کہ کہیں آپ وہ جو کامن انٹرسٹ والی گیم ہے اتنے زیادہ نہ ہو جائیں کہ آپ خود افیکٹ ہونے لگ جائیں. اس کی دعوت لینا شروع کریں. اس میں میں یہ بڑا اچھی طرح آپ نے توجہ دلائی ہے, یہی ایڈ کروں گا ٹپ میں کہ آپ اس سے ریلیشن شپ کبھی نہ ختم کریں. کیپ ان ریلیشن ود ہم ایز اے فرینڈ, تاکہ آپ کی طرف سے اس کو کچھ نہ کچھ خیر پہنچتی رہے. اینڈ بی کنسسٹنٹ اینڈ انشاءاللہ ہوپ فل. میں ایک خاص مشورہ دوں گا, اور یہ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ذرا کیمرہ قریب کر دیں تاکہ میں کان میں آپ کے بات کروں, کیونکہ یہ بتانی نہیں ہے, میں آپ کو سیکرٹ بات بتا رہا ہوں. یہ بہت پرو ٹپ ہے اور اس کو نوٹ کر لیں, یہ میرے اور آپ کے بیچ میں, ٹھیک ہے نا, یہ بڑی سیریس بات ہے. وہ یہ ہے کہ چپکے سے اس کا فون پکڑیں, چپکے سے, اور یوتھ کلب کے جتنے بھی چینلز ہیں نا ان کو لائک, سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ کلک کروا دیں. اس کی نیوز فیڈ میں خود بخود جب وائسی کی ویڈیوز آگے نا کہے گا یار میں نے تو یہ سبسکرائب نہیں کیا, یہ کون لوگ ہیں یار, تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ بات پڑ جائے گی. اس کے فیس بک پہ, اس کے انسٹاگرام پہ, سارے اکاؤنٹس میں چپکے سے کرنا ہے, آپ نے بتانا کسی کو نہیں. یہ میرے اور آپ کی سیکرٹ ہے بیچ میں, ٹھیک ہے, اور یہ ایپیسوڈ نہ دکھا دینا اس کو بھائی, یہ میرے اور آپ کے بیچ میں. چپکے سے آپ نے کرنا ہے, اس کے انسٹاگرام پہ, اس کے فیس بک پہ, اس کے یوٹیوب پہ, آرام سے چپ کر کے کریں, پریٹینڈ کریں nothing happened and just put the phone aside. I think this is one of the very practical tips. And this is what sometimes ہمارے کچھ بردرز نے کیا ہوا ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ دین کی طرف آئے ہیں اس وجہ سے. انسبسکرائب کرتے باقی سارے وہ جو فضول ہے, ہاں باقی انسبسکرائب کرنا شروع کر دیں. تو کہے گا یار یہ میری نیوز فیڈ کو ہوا کیا, یہ سارے مولوی کہاں سے آ گئے ایک دم سے, ہر وقت دیکھو مجھے نصیحت ہو رہی ہوتی ہے. تو واقعی میں یہ بڑی اچھی ایک زبردست ٹیکنیک ہے. اچھا جی, تو ابھی ہم ذرا واپس اسی قافلے کی طرف چلتے ہیں جس کو ہم چھوڑ کے ابھی آئے تھے. یہ جو اکاؤنٹ ہے اس پہ بھی ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا ان کا کامنٹ کہ جی پیپل ان اتھارٹی ہیو کانسٹنٹلی فیلڈ ٹو in taking correct measures leading to the loss of countless lives since years, and now it's all of a sudden the fault of global warming with a pinch of Allah ki azmaish. اگلے بات میں کہتی ہیں کہ yes, global warming is acting in full swing, but had these floods been this catastrophic, had we built a couple more dams, we technically begged to collect chanda for. So ڈیم بنانے میں کوئی آپ کو روک نہیں رہا, ڈیم آپ ضرور بنائیں, جو اسباب ہیں وہ کرنے چاہیے, لیکن مسبب الاسباب جو ہے نا اس کو آپ ایکویژن سے باہر نہیں نکال سکتے. لیکن وکٹم بلیمنگ بھی شروع کر دی بھائی انہوں نے, یہ کیا بات ہوئی؟ ایک تو پہلی عذاب آیا ہوا ہے, اوپر سے آپ ہمیں ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیم بنا لیتے. وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے. صحیح بات ہے, پلیز ڈونٹ ڈو دس. صحیح بات ہے. آگے ارشاد فرمایا ہے کہ وی ہیو دا موسٹ یوزلیس ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ان دا ورلڈ اف دیر کین ایور بی اے رینکنگ. تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی رینکنگ آپ کر لیں, ہو سکتا ہے خرابی ہو, لیکن اگین وہ وہی پوائنٹ ہے جو ریٹریٹ ہو رہا ہے بار بار کہ جو آپ کے سبب ہیں یا اسباب ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج تو نہیں ہے بہانے کا. اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر ریت کے ذرے پر, ہر بارش کے قطرے پر قادر ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو سیلاب نہ آئے, اللہ تعالیٰ چاہے تو وہی بارش جو ہے وہ رحمت کی بارش بن جائے, اللہ تعالیٰ چاہے تو سمندر جو ہے وہ پانی اپنا اگلنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو پہاڑ ٹوٹ جائیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟
اللہ تو ان کنٹرول ہے نا ہر چیز کا. تو اگر عذاب آپ پہ آیا ہوا ہے یا اگر آپ کے اوپر ایک کلیمٹی بھی آئی ہوئی ہے کسی قسم کی, تو سوال یہ کیوں آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیوں آتھرائز کیا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ اللہ کو مانتے ہیں تو یہ جان لو کہ اللہ نے پھر یہ چیز کیوں آتھرائز کی ہے آپ ہی کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے, تو سوچنے کی بات ہے, سیلف ریفلیکشن اور یعنی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں. اچھا اسی بات میں ان کا آنسر, اس چیز کا بھی آنسر ہے کہ اگر ہم مسلمان پاکستان میں اسلام کی تعلیمات پہ ہوتے نا, اور اسلام ہمارے اندر ساری اچھی چیزیں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایماندار ہوتے, ہم جھوٹ نہ بولتے ہوتے, ہم اللہ کے بندے ہوتے, اللہ کی رحمت ہمارے پہ ایسے ہمارے حالات ہوتے کہ اللہ کی رحمت کو ہم ویلکم کر رہے ہوتے, تو یہ سارے کام جھوٹ اور غلط بیانی اور یہ سارے کام اگر ہم اسلام پہ چل رہے ہوتے تو ہم یہ نہ کر رہے ہوتے, اور یہ نہ کر رہے ہوتے تو یہ ڈیمز اور یہ بہت ساری چیزیں جو رشوتوں اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے نہیں بن پاتے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی. اس میں ایک اور جنرل ان کی ساری چیزوں میں جو ایک تھیم ہے نا, وہ ہے جو اکثر ہماری قوم میں بھی کچھ جگہوں میں پایا جاتا ہے, وہ از دا کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ اینڈ بلیمنگ ایٹیٹیوڈ. نان اسٹاپ بس اتھارٹیز ہر مسئلہ حکومت کا ہوتا ہے, اور اس کا نتیجہ جو جی پڑھ رہا ہے نا, وہ اس کے پڑھنے کے بعد کچھ نہیں کرے گا, نو پریکٹیکل سیٹ, نہ وہ اپنی اصلاح کرے گا, وہ مطلب اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ میں سن کے کہوں ہاں یار یہ کرنا چاہیے, ہمیں ریزن مل رہی ہے ہاں میں سیٹ ہوں, میں پارٹی کروں, اور اس کے بعد میں اپنی سیلفش زندگی گزارتا رہوں, نہ میں نے اپنی اصلاح کرنی, نہ کسی کا خیال کرنا ہے, میں اپنی پارٹیز کروں, میں اپنا زندگی گزاروں, میں اپنی یاشی کروں, اپنا نیٹ فلکس اینڈ آل دیٹ. یہ اس طرح کی پوسٹ ڈالنے کے بعد مطلب آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ مطلب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس طرح کی بات کر کے, مطلب آپ کس طرح ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اس عذاب میں, جو لوگ عذاب سیلاب زدگان ان کو کس طرح ہیلپ کر رہے ہیں, جو لوگ ہیلپ کر رہے ہیں ان کو کس طرح آپ انکریج کر رہے ہیں, مطلب آئی جسٹ ڈونٹ گیٹ اٹ. یا تو پھر جائیں حکومت میں, یہاں لکھنے کے بجائے جائیں حکومت میں, پکڑے ان لوگوں کو, ڈیزاسٹر مینجمنٹ والی اتھارٹی ہے نا, ان کو پکڑے, ان سے کیا کرو کام, اور میں نے اتنی اگر ہے کروا سکتے تو پھر جا کے کرواؤ. صحیح بات, باتیں مطلب کرنا بس یہی کرتے رہتے ہیں. میں نے لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, ایسے لوگوں پہ نا ہماری خاص نظر ہونی چاہیے. ہمارے لوگوں میں نا کچھ ایسے لوگ, ایسے اکاؤنٹس آ جاتے ہیں جو ریپیٹیڈلی اللہ تعالیٰ کو ایکویشن سے باہر نکالتے رہتے ہیں, بار بار اللہ تعالیٰ کو اور اسلام کو, ہر چیز کو نا میٹیریلسٹکلی لاجیکلی ڈفرینٹ انداز سے, اپنے طور پہ وہ لاجیکلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون ان دس, یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مسلم پرسپیکٹو ہے؟ بالکل بھی نہیں, یہ لبرل پرسپیکٹو ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انسان کے بس اس سے ہو رہا ہوتا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. مطلب دس یونیورس, دس دنیا از کنٹرولڈ بائی ہو? Allah subhanahu wa ta'ala. You know, but they are saying no, it's not from Allah subhanahu wa ta'ala. Again, just for clarification, we are not denying کہ نہ اہلی وجہ نہیں ہے, وہ ہے وجہ, but taking Allah out of the equation, that is wrong. You are giving a wrong message actually. حدیث میں آتا ہے کہ جب تم پہ کوئی ایسی چیز آ جائے, اس کا ایک پارٹ ہے کہ یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, اور ایسے کر لیتا تو ایسا. This is exactly what this account is saying. صحیح بات, ہمیں تو حدیث میں منع کیا جا رہا ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ قدر اللہ و ما شاء فعل, اور پھر اسٹرائیو ٹورڈز دی رائٹ تھنگ, اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے اپنی اصلاح شروع کرو, اور جو آپ کی استطاعت میں نا بندہ وہ کرے. یہ بڑی بڑی باتیں کرنا بڑا آسان ہے, مطلب فلانا ہر کسی کو بلیم کر دو اور خود اپنے صوفے پہ بیٹھ کے. مسلم ایٹیٹیوڈ وی نیڈ ٹو. سفیان الثوری رحمہ اللہ جو ہے نا, ان کا یہ بڑا فیمس کال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کبھی, حالانکہ کتنے بڑے عالم دین گزرے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دوں, کبھی مجھ سے ہو جائے, تو میں دیکھتا ہوں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ فوراً گھر پہ دکھا دیتا ہے, میری بیوی میری نافرمان ہو جاتی ہے, یا میرا بچہ میرا نافرمان ہوتا ہے, حتیٰ کہ میرا سواری کا جانور نافرمان ہو جاتا ہے. یعنی سفیان الثوری کہہ رہے ہیں کہ میرا اگر سواری کا جانور جو ہے, گھوڑا جو ہے, اس کو میں کہتا ہوں لیفٹ جاؤ وہ رائٹ جا رہا ہے, میں کہتا ہوں گیلپ کرو وہ رک رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ وہ گیلپ کر رہا ہے, تو کہتے ہیں مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی تھی تو یہ میری نافرمانیاں کر رہا ہے. تو آلدو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں اس دن گھوڑے کا پیٹ خراب تھا, ٹھیک ہے, اور وہ اس طرح ہوا, تو ہو سکتا ہے یہ بات ہو, لیکن ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس he understands why this is happening. اگر ہم سارے بیٹھ کے نا honestly اور غور کریں اپنی زندگیوں میں بھی, we start, ہم اپنا ڈیز دیکھ لیں, sometimes we miss فجر, یا صبح اٹھ کے ہم کسی گھر والوں سے کچھ عجیب طریقے سے بات, ہمارا عجیب سے دن گزرتا ہے پورا دن, مطلب کام نہیں ہو رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں کبھی دکھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو اپنی حرکتیں ٹھیک کرو, یو نو وی ڈوئنگ تھنگز رائٹ, چیزیں ٹھیک جا رہی ہوتی ہیں, ہم پٹھے کام کرتے ہیں چیزیں پھٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مطلب ایک اسمال اسکیل پہ بھی ہر بندہ اپنی انڈیویجول زندگی کو تھوڑا سا بھی غور کرے, اس کو اس طرح کی سینکڑوں ایگزامپلس مل جائیں گی. اور آئی تھنک جب بھی آپ لائف میں ایک اصول بنا لیں کہ جب بھی آپ سے کوئی لائف میں کوئی ڈیفیکلٹی آئے نا, دا فرسٹ اسٹیپ یو شوڈ ٹیک از ٹو ریپینٹ, اینڈ ریپینٹ فار دوز تھنگز یو ریمبر اینڈ دوز تھنگز یو ڈونٹ ریمبر, کہ یا اللہ شاید میری غلطی کی ہی کوئی وجہ, ہاں ٹھیک ہے کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, کسی نے مجھے گالی دی ہے, لیکن گالی مجھے ہی کیوں پڑی, ٹھیک ہے, وہ بدتمیز آدمی ہے وہ اور اپنی بات ہے, وہ اس کا مسئلہ ہے, لیکن مجھے ہی گالی کیوں پڑی, تو پھر آپ سوچتے ہو کہتے ہو شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوگی. تو ہمیشہ انٹروسپیکشن جو ہے نا ہمارا مسلم, ہمیشہ آدم علیہ السلام
کو اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ اب آپ یہاں سے نیچے چلے جائیں, ٹھیک ہے, تو آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, حالانکہ آدم علیہ السلام بڑے آرام سے یہ سارا بلیم ابلیس کے کندھوں پہ ڈال سکتے تھے, اور اس میں وہ ٹھیک بھی ہوتے کہ ہاں ابلیس نے مجھے بہکایا, ابلیس نے مجھے کہا خدا کی قسم کھائے کیا کچھ بھی نہیں ہوگا, کھاؤ. تو دا تھنگ از کہ ہی سیڈ ربنا ظلمنا, انہوں نے صرف اپنی غلطی پہ فوکس کیا. ہاں, کہ یہ مسلم ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ ہمیشہ فوکس آن یور مسٹیکس, واٹ آر یو ڈوئنگ رانگ, اینڈ دین باقی بات کرو سیکنڈری کہ ہاں جی انتظامیہ کی غلطی تھی, فلاں تھی, ڈمکان تھی. تو آئی تھنک یہ بات ہونی چاہیے. اور آگے لکھا کہ جی اسی کے بعد کہ جی وی ہیو دا موسٹ یوزلیس ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ان دا ورلڈ اف دیر کین ایور بی اے رینکنگ, اینڈ یٹ we have the courage to justify whatever happens in the name of incompetency as Allah ka azab. No, it's not. Why is the wrath of God only for people who already have nothing to give away in their lives? کافی حد تک تو ہم اس پہ بات کر چکے ہیں, لیکن اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس چیز سے گزار کے آپ کو مزید شرم دلا رہے ہیں, اور یا آپ کو مزید احساس دلا رہے ہیں کہ لک جو پہلے ہی اتنی یعنی ان کے پاس پہلے اتنا کچھ نہیں ہے اور ایسی جگہوں پہ ہیں مجبور, وہ لوگ پنشمنٹ میں آ رہے ہیں. ایک تو وہی نااہلی جن لوگوں نے کی ان کی غلطیوں کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتے ہیں اس کو. یہ بھی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں اس کو, مہلت دے رہے ہیں. تو یہ مہلت ہے بیسکلی, یہ ہماری ویک اپ کال ہے ہمارے لیے اس کے لیے. اور پنشمنٹ صرف یہی تو نہیں ہوتی کہ سم تھنگ بیڈ ہیپنس جو کہ ہماری ڈیفینیشن کے مطابق ہو. پنشمنٹ یہ بھی ہے کہ اب جو ہمارے اوپر ٹیسٹ ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کتنا تعاون ان کے ساتھ کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کتنا سدھارتے ہیں, دس از اے پنشمنٹ فار اس ایز ویل. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزما رہے ہیں اور لے کے بھی آزما رہے ہیں. جن کو اس وقت جن سے لے لیا ہے ان کی اپنی آزمائش ہے, اور جن کے پاس ہے ان کی اپنی آزمائش ہے. سو بیسیکلی دی کائنڈ آف کوسچن یو آسک یو نو whoever, یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا کیلیبر کیا ہے. جی انڈرسٹینڈنگ میں فلا ہے کہ ہاؤ مچ اوے یو آر فرام قرآن. جی, اور اصل میں دیکھیں آزمائش جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشیں دیں, انبیاء کو بھی دیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائشیں دیتا ہے. تو ایک طرف تو یہ پہلو بھی ہے کہ آپ پہ عذاب آتے ہیں بیکاز آف یور مسٹیکس اینڈ یور سنس, بٹ دین دیر آر پیپل جو کہ اللہ کے ولی ہوں گے جن کے اوپر کوئی آزمائش آئی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو اللہ تعالیٰ مزید ٹیسٹ کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو ابتلاؤں میں ڈالا, بہت ساری ابتلائیں آئیں, اور ابتلا ہوتی ہے بہت بڑا ٹیسٹ. امتحان کا جب ورڈ آتا ہے نا تو اٹس اسمال, یعنی امتحان آیا اسمال ٹیسٹ, بٹ ابتلا جو ہے یہ بہت بڑی آزمائش کہ اپنے بچے کو سیکریفائس کر دو, ٹھیک ہے, یا فار ایگزامپل بیوی بچے کو چھوڑ کے صحرا میں واپس آ جاؤ, ٹھیک ہے, یا پھر آگ میں پھینکے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ, اور یہ نہیں پتا کہ جی میں یہاں پہ کیسے بچوں گا. تو یہ بہت بڑی آزمائشیں. تو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میں آزمایا گیا ہوں, یعنی آؤٹ آف آل دا پروفٹس آئی ہیو بین ٹیسٹڈ دا موسٹ. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کے کیریکٹر کے اوپر کوئی شک کر رہے ہیں, ہم یہ بات نہیں ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے اوپر یہ عذاب تھا اور کس پہ آزمائش تھی. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ آپ ڈیفالٹ اپنا میکینزم رکھو کہ کوئی مصیبت آتی ہے آپ سیدھا ڈپینڈنس کی طرف جاؤ, کیونکہ یو ہیو ٹو ڈرا کلوزر ٹو اللہ. سو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائف میں کوئی ڈیفیکلٹی آئی جو آپ کے لیے آزمائش بن گئی, ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں کوئی خیر آئی جو آپ کے لیے آزمائش بن گئی. مے بی اللہ نے آپ کو ویلتھ زیادہ دے دیا, کیا یہ آزمائش نہیں ہے بلکہ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے. اللہ نے آپ کو اولاد دے دی, اب آپ کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہرت دے دی, اب آپ کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدہ دے دی, اب آپ کیا کریں گے. یہ تو بہت بڑے ٹیسٹ ہیں. بلکہ ہمیں تو ڈر جانا چاہیے, کیونکہ یہ جو سلاب اور آزمائشیں اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں یہ تو گناہ لے جاتی ہیں اپنے ساتھ. ان لوگوں کے گناہ ختم ہو گئے, ہم لوگ بچ گئے ہیں. بالکل ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے تو گناہ باقی ہیں, ان لوگوں کے گناہ ختم ہو چکے ہیں. یہ اس بات کا بہت اچھا جواب ہے کہ ان لوگوں پہ ہی آنی تھی, تو وہ تو بھائی اپنے عذاب یا اپنی مصیبت میں اس وقت صبر کر کے جس طرح سے بھی گزار کے اپنی وہ سیلاب ان کی گناہ اور وہ لے گیا, جو بھی ان سے برائی تھی وہ دور کر کے لے گیا, ان کو دوبارہ موقع مل گیا. میں اور آپ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ٹینشن نہیں. یہ اصل اس میں جیسے قیامت کے دن غریب لوگ 70,000 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے, بالکل. تو ان سے وہ داروغے پوچھیں گے, وہ جو ہوں گے, کہ تم لوگ اتنی جلدی کیسے آ گئے. وہ کہیں گے ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں جس کا ٹیسٹ کیا جا سکتا. اچھا زیابی, یہ جو بات ہوئی نا کہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے, یا اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں, تو کچھ لوگ سم ہاؤ مے بی دے couldn't contemplate on قرآن so much, وہ اس پہ کہتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کی محبت ہوئی کہ جس سے محبت ہے اس کو اور تکلیف میں ڈال دو. دیکھنے کا اینگل غلط ہے. بیسیکلی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک کانٹا بھی آپ کو نہیں چبھتا, بلکہ وہ آپ کی کچھ گناہ یا برائیاں دور لے جاتا ہے. اگر گناہ نہیں بھی ہیں
آپ کے درجات بڑھا دے گا, یا آپ کی کوئی اور مسئلہ آنے لگا ہوگا اس کو ہٹا دے گا. تو یہ جتنی بھی کلیمٹی یا کوئی تکلیف انبیاء پہ بھی آئی ہے یا کسی پہ بھی آتی ہے, یہ بیسکلی ان کے لیے ان کے یا تو کوئی پرابلم تھی ان کی, وہ دور کر دیتی ہے. ایون چاند ایک انبیاء بھی ایسے تھے, یونس علیہ السلام, ان سے غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ صاف کر دیا وہیں پہ. اور دوسری جگہ پہ اگر کسی کی غلطیاں نہیں ہیں اتنی بھی جیسے انبیاء ہیں, تو ان کے درجات اور بڑھانے کے لیے ہیں. ایٹ دی اینڈ آپ اللہ کے بہت شکر گزار ہوں گے کہ یا اللہ شکر ہے میں اس امتحان سے گزرا تھا, آپ نے مجھے اس امتحان سے گزار کے میرا لیول اتنا بڑھا دیا, اور اب ہمیشہ کے لیے میرے پاس یہ لیول ہے. آئی ایم سو تھینکفل. اور باقی رش کر رہے ہوں گے. بات کریں جو ڈاٹ چارجر کا آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ ایکسیڈنٹ اپیرنٹلی تو اٹس اے بیڈ تھنگ, لیکن اگر آج آپ دیکھیں ان کی والی بات, تو آج بہت بڑی بلیسنگ. یار وہ گاڑی اسکرین پہ دکھا دینا پلیز. اچھا, جو ہم میں تمہیں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ جو اصل میں ہماری جو فلاسفی ہے نا, وی ہیونٹ انڈرسٹوڈ دا فلاسفی آف اسلام. اینڈ دا فلاسفی آف اسلام از کہ اللہ ول ٹیسٹ یو. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ ول ٹیسٹ یو ٹو سی وچ ون آف یو از بیسٹ ان ڈیڈس. اور آپ دیکھیں جتنے بھی یہ ریالٹی شوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان ریالٹی شوز میں کیا ہوتا ہے, بار بار امتحان ہوتا ہے. 10 کنٹیسٹنٹس ہوتے ہیں, 10 کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس میں سے ایک ایلیمنیٹ ہوتا ہے, اب 9 کو پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو, اسی ٹیسٹ کرو. نہیں نفرت نہیں کرتے بھائی, ابھی تو بیسٹ تو ڈھونڈنا ہے نا. تو 9 میں سے پھر ایک ڈراپ ہو گیا, اب 8 رہ گئے, ان کو پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور اب ٹیسٹ ہر لیول پہ ٹیسٹ ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آئی یوزڈ ٹو واچ سم آف دیز ریالٹی شوز, لائک ایک تھا ٹاپ شاٹ کے نام سے, جس میں اٹ واز اے شوٹنگ کمپٹیشن. 10 کنٹیسٹنٹس ہوتے ہیں, وہ ڈفرنٹ ویپنس کے ساتھ جو ہے نا, وہ کبھی ان کو جو ہے نا وہ پسٹلس دیتے ہیں, کبھی ان کو رائفلس دیتے ہیں, کبھی ان کو بو اینڈ ایرو دیتے ہیں, کبھی ان کو ٹاماہاک ایکس دیتے ہیں, کبھی کچھ دیتے ہیں. اینڈ ایوری ٹائم دا کمپٹیشن گیٹس ٹفر اینڈ ٹفر اینڈ ٹفر. اینڈ سو وہ ہوتا کیا کہ بیس لیول پہ 10 لوگ اسٹارٹ ہوئے اینڈ کرتے کرتے, بلکہ اس کا نام تھا ٹاپ شاٹ. سو اینڈ میں ایک بندہ بچتا ہے جو ٹاپ شاٹ ہوتا ہے, جو کہ مختلف ویپنس کے اوپر ہی از لائک ریئلی گڈ. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر نارملی ہوتا تھا کہ جو ان کے اسپیشل فورسز کے کمانڈوز ہیں اور جو ٹرینڈ ہنٹرز ہیں اور اس طرح کے لوگ آتے تھے. تو ہوتا کیا تھا کہ 10 دفعہ ٹیسٹ ہونے کے بعد ایک بندہ نمبر 1 پہ آتا ہے, اینڈ ہی گیٹس این ایوارڈ اینڈ سو آن. تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے کلمہ تو ساروں نے پڑھا ہوا ہے, لیکن اب تم میں سے حسن و عمل والے کون لوگ ہیں. سو جب لوگ اس چیز پہ بار بار صبر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو میری طرف سے خوشخبریاں سنا دو. سو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وائی آر دیز پیپل ہو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ, سو دیٹس جسٹ اے لیم کامنٹ. اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. گائز موٹر سائیکلوں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو اب نیکسٹ سیگمنٹ ہمارا آگے جی, ہمارا سب سے مزیدار سیگمنٹ اس شو کا, آپ لوگوں کے دلوں کی شان, جان اور ارمان. ہاؤ مولوی آر یو مائی ڈیئر بردرز, ٹوڈے وی گونا فائنڈ آؤٹ. سو ہمارا جو ہاؤ مولوی آر یو ہے, یہ اب کچھ ایوولوشن کے پروسیس سے گزر رہا ہے, ایک ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے. ایک فریم میں تو ہمیشہ ایوولوشن ہوتی ہے, اس ہاں, تو ہمارے ایک ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے, اور ابھی ایک کائنڈ آف لائک ریپڈ فائر ہو از دا گریٹسٹ مولوی ٹائپ آف شو بن گیا. سو بہرحال سوالوں جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. ریپڈ فائر ہے, یو گائز نو واٹ ٹو ڈو. انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے سوال پوچھوں گا, آپ جواب دیں گے انشاءاللہ. اور ہماری جو ایڈمن کی ٹیم ہے, میڈیا کی ٹیم ہے, جو ٹیکنالوجی سے اس وقت لیس ہیں, یہ اور مولوی میٹر ہمارا جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اعلیٰ مثال ہے, جو انسان کے سوالوں کے جواب سے پہلے فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ مولوی کتنا ہے, یہ ہمارا مولوی میٹر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. علی ای, ہم آپ سے آغاز کریں گے آج کی اس بات کا. سب سے پہلا سوال آپ کے لیے ہے, آر یو ریڈی؟ ڈیسائیڈڈ, آپ کا میٹر نے ڈیسائیڈ کیا, میٹر ہیز اسپوکن دی ٹروتھ. اچھا, سو آر یو ریڈی؟ آر یو ریڈی؟ لیٹس گو. برائن, چائے اور لسی؟ چائے, کیونکہ لسی مجھے چڑھ جاتی ہے یار. انا للہ و انا الیہ راجعون. I have no clues ہے بھائی. اگر میں کبھی صبح میں پی لوں, خاص طور پہ لسی, یار میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اور وہ پورا دن رہتا ہے. ڈونٹ ایور گو ٹو لاہور دین. واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں یار, مجھے پتہ نہیں کیا یار. یار ان کو جیدے کی لسی پلاتے ہیں. مجھے بلال عزیز بھائی جان, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, لاہور میں ان کے پیچھے میں 100 cc بائک تھا میرے خیال ہے ان کا, یا 110 تھا, مجھے اب یاد نہیں آ رہا. اس کے پیچھے ہم ڈبل سواری کر کے گئے ہیں, اینڈ اٹ واز ایپک. جس بندے نے جیدے کی لسی نہیں پی, وہ بندہ جن نے لاہور نہیں ویکھیا اور جمیا نہیں نا, تو جس نے جیدے کی لسی نہیں پی وہ بھی جمع نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ ٹرائی کریں, انشاءاللہ آپ کو اس کا سرور میں. رات کو میں پی سکتا ہوں, لیکن وہ رات کو سرو ہی نہیں کرتے, وہ سرو ہی کرتے ہیں صبح 6 سے 7, 1 گھنٹے کے اندر. دے اونلی سرو فار 1 hour اینڈ دین دی شاپ از کلوزڈ فار دی ریسٹ آف دی ڈے. کیونکہ جو جیدے صاحب خود لسی پی کے ٹون ہو جاتے ہیں. کیونکہ تو بس ثبوت ہے کہ آپ ٹھیک ہے, دیٹس آل جی روٹ, دیٹس اٹ. یہ ثبوت ہے یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا جی, کے اے خرم الوی, یور موسٹ یوزلیس ٹیلنٹ. ٹیلنٹ ہے لیکن اٹس اٹرلی یوزلیس.
یار وہ بھی علی بھائی اپنا دوبارہ دکھا رہے ہیں. لاسٹ ٹائم انہوں نے کمال لاسٹ ٹائم انہوں نے ایک کاپی کو پھیرا تھا نوٹ بک کو, لیکن پھر نہیں رہی تھی. تو آپ بتائیں. اسی طرح کے کچھ تھے, وہ پین کو گوٹھے پہ گھما لینا چاہیے, اس طرح کی کچھ. میں دوں آپ کو. او ضیاء بھائی یہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ میں کرتا رہتا ہوں. یہ نا بڑے سلو موشن میں ایسے. ہاں یہ آپ نے کہاں سے سیکھا تھا؟ کسی اسکول گئے تھے؟ اسکول میں ہی سیکھا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ کرتے مجھ سے وہ تیز والا, یہ پوری انگلی والا اتنا وہ آپ کر لیتے ہیں, میں کر لیتا. لیکن وہ میں میرے سے کبھی پوچھا یوز کرتا بتاؤں گا. نہیں آپ کر کے دکھائیں. تو ویری گڈ جی. آتے ہیں عمر ٹی کی طرف. عمر ٹی ایک بندہ ہوتا تھا مسٹر ٹی کے نام سے, تو میرے خیال ان کا نام مسٹر ٹی رکھ دینا چاہیے. اے ٹیم ہوتا تھا, اے ٹیم کے اندر مسٹر ٹی. اس کا ایک اے تھا بی اے, بیڈ ایٹیٹیوڈ, اس کو بی اے بھی کہتے تھے. اچھا آپ یہ بتائیں یور, اچھا سوال ہے, یور فیوریٹ صحابی. سبحان اللہ, یہ لاسٹ ٹائم آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, ویسے یہ سوال میرے پہ آیا تھا. آپ پہ دوبارہ آیا ہے عمر رضی اللہ عنہ, اس وقت میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے اب دوبارہ, اب آپ نے عمر نہیں کہنا, آپ نے کچھ اور کہنا ہے. جی جی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کی وجہ so many فضائل, اچھا so many. If you have to learn how to be a nice person, صحیح, how to be a grateful person, a person who everybody would like to have company with, a good companion. I mean, in every aspect after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے. If I can see, الحمدللہ, I would say Abu Bakr Siddiq. زبردست ماشاء Read اللہ. about him. علی ای, یور فیوریٹ آیا. ہاں سوچنا پڑے گا بھائی, بہت ساری ہیں. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مطلب مشکل نہیں ہو جاتا, آپ تھوڑا سا سوچیں نا یار, آپ کوئی زندگی بھی تو گزارتے ہیں, کوئی لائف کا فلسفہ بھی ہوتا ہے چلیں, انسان one کا. of the favorite ayahs. ہاں ون آف دا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں. صبغۃ اللہ والی, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ من اللہ صبغہ, کہ دا کلر آف اللہ. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کے کلر سے بہترین کلر جو ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر, ایسا بیوٹیفل آیا. سو وی آر دا کلر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انشاءاللہ, may Allah subhanahu wa ta'ala accept from us. خرم الوی, a place you'd like to travel to where you have never been. The kitchen. کچن میں تو بڑا ٹائم گزارا ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. ساری ہڈیاں بنائی, کیا ہو گیا. جی بتائیں, what place would you like to travel to where you have never been? آپ کے, میں تو ویسے تو پوری دنیا پھرا ہوں. مجھے بڑی بڑی جگہ ہے ابھی, بلکہ ریسنٹلی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کہاں اس طرح کی جگہ, مجھے اس کا ایگزیکٹ جگہ کا نام نہیں, آئی تھنک اٹس اے پلیس ان سم ویئر ان آئس لینڈ. اچھا, اور ادھر نا کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں نا, جو برف پڑی ہوتی ہے نا بالکل شیشے کی طرح کا وہ ہے, اس پہ آپ اسکیڈے مار سکتے ہیں, اس پہ آپ کو اپنا ریفلیکشن نظر آتا ہے. لائک وہ بہت لمبا ہے. اچھا, اٹس ناٹ اے اسمال پہ, چھوٹا سا پیچ شیشہ نہیں ہے یار. مری روڈ پہ نا شیشوں کی دکان ہے, ادھر بڑے بڑے شیشے مل جاتے ہیں. زمین پہ نہیں ہے نا. اچھا, مری روڈ پہ بچھوا کے اس کو ہاں وہ بچھوا دیں گے ہم لوگ. یار اسامہ, یار پلیز جو ہے نا مری روڈ پہ شیشہ بچھوائیں بھائی, آئس لینڈ جانے کے پلان میں. باقی پیمنٹ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرائیں, ان کو ہاف پرائز میں مری روڈ لے جائیں, ٹھیک ہے. شیشہ پیلس, شیشہ پیلس. اور وہاں پہ وہ سایہ بھی آ جائے گا اوپر. شیشہ پیلس کی مشہوری بھی ہوگی. اوپر سے اے سی چلا لینا, اے سی چلا لیں گے, میٹرو اوپر سے جا رہی ہوگی, اور ساتھ آپ کا آئس لینڈ بائک کے ساتھ جا رہے ہو. آئس لینڈ مری روڈ کی, مری روڈ پنڈی بوائے, پنڈی بوائے کرتے وہ وائسی کیئرز کو دے دیں آپ. اچھا جی, نیکسٹ سوال ہے جی عمر ٹی کے لیے. عمر ٹی, یور فیوریٹ اسمیل. This was the same question already. The smell of my own body. نہیں, آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے, یہ آپ کے ساتھ چیلنج ہے. وہ کہہ رہے ہیں دنیا سوال ہے, لیکن وہی سوال آتا ہے, آپ جواب ریپیٹ نہیں کر سکتے. یہی تو بات ہے, یہ تو سوال ہے برو. یہ اسٹریٹجی کیسے آتا ہے جاوی آج. سبحان اللہ. نام اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن جو عطر ہے نا, جس میں عود جس میں ہو زیادہ اچھا, جو بہت تیز بھی نہ ہو. اچھا, نہ بہت تیز نہ بہت کم, تقریباً مائلڈ سا. ہاں جی. اس کا کلر کیا امت الوسط, اس کا کلر, اسمیل کا کلر. اچھا ابھی تک دیکھا نہیں میں نے. علی, آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, کار اور بائک. بائک آف کورس. وائی, مطلب وائی ڈڈ یو ایون آسک؟ نو لائک, کیونکہ دیکھیں نا گاڑی کی اپنی یوٹیلائزیشن ہے نا, گاڑی بھی آپ مطلب گاڑی کی بائک فرسٹ اینڈ کار بعد میں. ٹھیک ہے. اچھا, بائک یہ موٹر سائیکل یا سائیکل؟ موٹر سائیکل. اور آپ اس میں بھی پوچھنا چاہتے ہیں اگر تو بتا دو ایڈونچر بائک. نہیں, وہ آپ آگے نہ بولیں کیونکہ وہ ہمارا شو خراب ہوتا ہے, ہمارے شو کی ریٹنگ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اچھا جی, خرم الوی, آپ سے سوال ہے کہ an annoying quality you find in other people, یعنی something that really annoys you about people, کہ یہ کوالٹی لوگوں میں جو ہوتی ہے, I get very irritated by that. کچھ چیزیں تھی, اب اریٹیشن کم ہو گئی ہے کیونکہ اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں آپ. ہاں, یہ بھی ہو جاتا ہے. بٹ آئی تھنک مے بی کلینلینس سے ریلیٹڈ کچھ لوگ جو
صفائی ستھرائی کا اپنی ذاتی پرسنل ہائیجین کا اتنا اگر خیال رکھنا تھوڑا اگر تو وہ بڑی انوائنگ ہوتی ہے کہ یار صفائی ستھرائی اپنی ارد گرد کی چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں, تو دیٹ ریئلی پٹس می آف. صحیح. عمر ٹی, Yes, mangoes or oranges? Oranges. Why? Oranges. حالانکہ کہتے ہیں آم تو بادشاہ ہے پھلوں کا. جی بالکل ہے. Orange بلکہ ان میں وائٹامن سی کی کمی ہے. جی اورنج میں وائٹامن سی بہت زیادہ ہے. یہ میرا ایک ہے واقعی. علی بھائی جانتے ہیں کچھ. اس کے علاوہ فریشنس, آئی لائک ٹو گیٹ فریش, لائک فریش بیکاز مینگوز جو ہیں وہ تو اسٹورڈ آتے ہیں, وہ اتنا نہیں ہوتے. پورے ملتان نے آپ کے چینل کو اس وقت انسبسکرائب کر دیا ہے. اور فیس بک پہ انفالو کرنا شروع کر دیا. انفالو ملتان, بھاولپور اور ان ساروں نے آپ کو نا لائف سے بین کر دیا. مینگوز کو ڈینائی نہیں کر سکتا بندہ, ٹھیک ہے کہ, اور اس میں چونسا اور ایون مجھے سندری جو ہے وہ بھی بہت پسند ہے. لیکن نہیں وہ لوگ چلے گئے. آپ کے سبسکرائبر بیس بڑھ گئی ہے. یہ وا ٹیکسلا خانپور اس علاقے کی بیس بڑھ گئی ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بندہ صحیح ہے. جی بالکل. اس میں ایکچولی جوس جو ہے نا اور فریشنس مجھے وہ زیادہ فیشنیٹ کرتی ہے. اورنج بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں, کون سا اورنج پسند ہے؟ کنو. I love them, especially with a little bit of kala namak. All right. I love them. Okay. Orange juice. Fine. Next, let's move on from this now. And you know what? Too much detail. You know what? Orange. میرے خیال ہے اس کے اندر میگنیشیم بھی ہوتی ہے. If you want to feel relaxed, if you are tired, if you are under stress, you can put orange in your eyes. Drink. No, you just drink to kill yourself. آپ امیجن کریں کہ میں میگنیشیم کھا رہا ہوں. پھر آپ, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, پھر آپ یہ بتائیں کہ وائٹامن سی کا کیمیکل نیم کیا ہے؟ آپ فارماسسٹ ہیں, بتائیں نا. اب آپ کو اورنج کا آپ وائٹامن سی اور میگنیشیم کی گولیاں کھانا شروع کر دیں. چلو اسکاربک ایسڈ سنا ہے کبھی نام؟ اسکاربک. ہاں جی سنا ہے. وائٹامن سی. اچھا, چلے فارمیسی کا ہی نام ہے. دیکھیں یہی تو میں نے 5 سال لگا کے تبھی آپ نے ویڈیو بنایا موروں کے خلاف اتنا زبردست. اچھا علی ای سے اب سوال ہے, یور پیراسیٹامول اور بروفن. نہیں, آپ کا سوال ہے یور گریٹسٹ فیئر. گریٹسٹ فیئر پبلک اسپیکنگ تھا ضیاء بھائی. لیکن اب کیا؟ اب دوسرا اب الحمدللہ نہیں ضیاء بھائی. کوئی مطلب چیز آپ کہتے ہو یار مطلب مجھے کوئی چیز جو ڈر لگ جاتا ہے, یہ ایسا پھر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہو نہ جائے, کوئی ایسی چیز ہو نہ جائے, یا ایون کوئی چیز فار ایگزامپل ایون یو کین لک ایٹ فار ایگزامپل انسیکٹس اور تھنگس لائک دیٹ اور اینی تھنگ دیٹ مائٹ فیئر آف ڈراؤننگ اور فیئر آف ہائٹس اور فیئر آف یو نو. ہائٹ کا ویسے ہوتا ہے مجھے. ہوتا ہے ابھی جب اڑنکیل گئے تھے نا, اور وہ جو لفٹ تھی تو آئی کوڈنٹ واچ. اوہ اچھا, couldn't see much نیچے کی طرف. ٹھیک ہے. تو جب وہ نا تھوڑا سا تھا. اسکائی ڈائیونگ سے پرہیز کیجیے گا. خرم اے, یور فیوریٹ سورہ. یہ بھی میں نے اچھا ہاں فیوریٹ سورہ ویسے تو اگین بہت ساری ہیں. ہاں, اور اچھا ایک اور چیز آیت کی بھی آپ نے بات کی تھی. آئی تھنک دیر ڈفرنٹ فیزز آف لائف میں نا آپ کو کوئی ڈفرنٹ یہی ہوتا ہے, زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. ایون سورج میں بھی ایسے ہوتا ہے. سورج میں بھی ایگزیکٹلی ایسے ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو کوئی آپ نے جو پڑھی ہو نا اسپیشلی ریسنٹلی, وہ اس کا افیکٹ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. آئی وڈ سے ابھی ریسنٹلی نا تو آئی ہیو بین انجوائنگ سورۃ الفاتحہ, اسپیشلی ان صلاح. آفٹر ریسٹ آئی وڈ سے, آفٹر عمر ٹی گیو اے ہول اسمیک ڈاؤن. انہوں نے تو پوری صلاح کا بحث دیا, لیکن سورہ فاتحہ کو تو انہوں نے پورا کور کیا. میں نے خود ابھی رٹے لگوائے لوگوں سے, پتہ نہیں اس کے ترجمے کے بھی رٹے لگوائے, اور انہوں نے کہا کہ اس کی تفسیر کے بھی رٹے لگاؤ, اور اپنے ساتھ پیپر لے کے گھوما کرو, اور اپنے بیڈ روم میں اس کو چپکا دو, اور یعنی سمجھ کے پڑھو, ایک دفعہ پڑھ کے دیکھو نماز میں سمجھ کے سورۃ الفاتحہ, آپ کسی اور لیول پہ پہنچ جائیں. اچھا میں خود ابھی اپنا جو میرا حلقہ چلا تو اس میں یہی پڑھایا تھا, یہی پڑھا. اچھا اس میں سورۃ الفاتحہ کو بڑے ڈیٹیل میں کور کیا تھا. اس کے بعد سے اٹس بین نیو اپریشیشن, نیو فاؤنڈ لو. اوکے گریٹ. فائنل اینڈ لاسٹ کوسچن فار عمر ٹی. Umar T, if you could time travel without going to the prophetic time, یہ میں نے کہا ابھی زیادہ ہیرو بنیں گے نا تاکہ مولوی میٹر پہ میرا مقام ہو جائے. آنےسٹ میرا جواب ہونا, چلو مدینے چلیں. میں تھوڑا سا آنےسٹ جواب ہونا تھا. اپارٹ فرام پروفیٹک ٹائم, بیکاز آئی نو آپ لوگ ایک دم سے اس چیز پہ جذباتی ہو کے پہنچ جاتے ہیں, تو اس کے علاوہ کسی دور میں اگر آپ جانا چاہیں, جب جرمنی بن رہا تھا, جب ہائل ہٹلر کی صدایں جو ہیں وہ بلند ہو رہی, ورلڈ وار 2 میں جرمنی کو ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. جرمنی سے میرا پڑھائی کی وجہ سے علاوہ اور کوئی خاص بات نہیں. آپ ابھی تک آپ کا تعلق ہے. سبحان اللہ, آپ نے مشکل میں ڈال دیا ہے. جی میرا کام ہی ہے, میرا تو کام ہی ہے.
World War I بھی ہے. اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ ہٹا دیں تو اور پروفٹ کی طرف توجہ جا رہی ہے. ہاں آپ فارورڈ اور بیکورڈ دونوں جا سکتے ہیں بیکاز یو ہیو دا ٹائم مشین. سو یا وہ پہلا پیار دوبارہ تو نہیں ایکسپیرینس کرنا چاہ رہے آپ؟ ان کا پہلا اور آخری تھا. نو سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہت اچھے ہوتے ہیں. صحیح, سمجھ آ گئی اپنے جس انداز سے کہا. ٹھوکر کھا کے جی سمجھا. ٹائم ٹریول. I based on life's analysis I can say at this moment, اگر آپ نے اچانک سوال پوچھا ہے کہ کچھ ایسی اپنے پاسٹ میں جانا چاہوں گا جہاں پہ کچھ غلطیاں یا کچھ چیزیں جو میں زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا اور اللہ کا بہتر بندہ بننے کی کوشش کر سکتا تھا. اور کچھ ڈیسیجنز ایسی تھیں جس میں فیلڈ شاید چینج ہو جاتی, جو کہ آج سمجھ آ رہی ہے 20 سال بعد 10-15 سال بعد کہ یار اگر اس ٹائم میں نے یہ چوز کیا ہوتا تو شاید مثال کے طور پہ سیمسنگ لیا جب انہوں نے, آپ تو یہ صحیح بات ہے, وہ آپ چینج کرتے. کاش اس وقت آئی فون لے لیتا. I'm talking about perhaps taking آپ آئی فون کی طرف اینڈرائڈ کی طرف بندہ بدلتا رہتا ہے. ہاں شغل کے لیے کیا کہہ رہے ہیں. but I was thinking more towards کہ شاید کمپیوٹر انجینئرنگ آئی لو ٹو بی اے پروگرامر اینڈ کمپیوٹر جس فیلڈ میں ہوں الحمد للہ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ اور بھی دین میں زیادہ نالج اچیو کر لیا ہوتا ارلی ایج میں, کچھ عربی پہ زیادہ مہارت حاصل کر لی ہوتی. تو اس ٹائم پہ میں جانا چاہوں گا جہاں پہ میں وہ جو کہ بہتر ٹائم تھا شاید شادی سے پہلے. ینگسٹرس کو بائی دا وے یہ میسج ہے اس میں جن کی ابھی شادی یا تو نہیں ہوئی یا ہوئی ہے ابھی, وہ اتنے زیادہ بزی نہیں ہوئے بچوں کی رسپانسبلٹی. ونس یور چلڈرن گرو اپ اینڈ ماشاء اللہ اللہ کی توفیق سے 2, 3, 4, 6, 8 ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہو جاتی ہیں. اس سے پہلے جو کچھ آپ اچیو کر سکتے ہیں, آئی وڈ سے 28 ایئرس آف جو ایج ہے اس سے پہلے 30 سے پہلے, یا اگر آپ کی ابھی شادی اور ابھی چھوٹے بچے ہیں, ڈو وٹ ایور یو کین ڈو سو دیٹ بعد میں آپ ریگریٹ نہ کریں. عربی سیکھیں, قرآن کو سیکھ لیں, کوئی کورس کر لیں. صحیح, جزاک اللہ خیر. اور اسی کے ساتھ ہمارا مولوی میٹر کا انالیسس شروع ہوگا. میڈیا ٹیم اس وقت کیلکولیٹ کر رہی ہے, سنسنی خیز مراحل چل رہے ہیں, اور آج کے مولوی میٹر میں خورم مولوی میٹر ہے مولوی, کیونکہ آپ ماشاءاللہ جو آپ نے بات کہہ دی تھی کہ سورہ کی جو محبت ہے نا وہ چینج کرتی ہے ٹائم کے ساتھ, یہ بڑی گہری بات تھی اور یہ صرف ایک مولوی کہہ سکتا ہے, اس کے اوپر یہ بات ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے سر سلام آپ کو الحمدللہ. اور علی بھائی کے پوائنٹ, علی بھائی نے چونکہ ہلکا سا اشارہ بھی کیا تھا نا ایڈونچر بائک کی طرف, اس سے ان کا مولوی میٹر چلا گیا نیچے. تو الحمدللہ گائز جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں نے سیکنڈ پوزیشن دیر از نو پرائز فار سیکنڈ پلیس, ٹھیک ہے. تو لیکن الحمدللہ کیا چیز میں نے کہا nobody remembers the runner up. ایگزیکٹلی وی اونلی ریمبر. تو اب ہم انشاءاللہ ان کی جو کہانی چل رہی ہے اسی کو ہم اس کے اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو آخری جو ان کا کامنٹ تھا جی وہ تھا کہ جی اینڈ یٹ وی ہیو دا کریج ٹو جسٹیفائی وٹ ایور ہیپنز ان دا نیم آف incompetency as Allah ka azab. No, it's not. Why is the wrath of Allah, wrath of God only for people who already have nothing to give away in their lives? Agla comment hai, we're literally telling the families of the deceased and the victimized families by sitting in our own well protected, safe, air conditioned havens that their prized possessions were snatched away from them out of God's wrath. تو اسی بات کو انہوں نے ری ایٹریٹ کیا کہ ہم اپنے کمفرٹیبل کمروں میں بیٹھ کے ان سیلاب زدگان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے غصے کی وجہ سے آپ کی چیزیں چلی گئی ہیں. سو آئی تھنک اس چیز کو ہم لوگوں نے کور کیا ہے کہ ہم کسی پرٹیکولر انڈیویجول کو بلیم نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں ہمارے عمومی طور پہ, کیونکہ دیکھیں نا عذاب صرف ان پہ تو نہیں ہے, عذاب تو پورے پاکستان پہ آیا ہوا ہے نا. یعنی ہمارا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ کتنا کمپرومائز ہوا ہے, ہمارا ایگریکلچر کمپرومائز ہوا ہے, اس کا افیکٹ صرف ان پہ پڑے گا, سب پہ پڑے گا, کلیکٹیولی پڑے گا, اور آلریڈی پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور آگے ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے جو 2-3 منتھ ہیں یہ جو مہنگائی اور چیزوں کی شارٹیجز بہت سیویئر لیول پہ چلی جائیں گی. اور پولیٹیشینز اور باقی جو لوگ ہیں جو کہ پاور اور انفلوئنس کے اندر ہیں وہ آلریڈی اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں کہ گائز بریس یور سیلفز بیکاز تھنگز آر گوئنگ ٹو گیٹ پریٹی اگلی پریٹی فاسٹ, ٹھیک ہے نا. اینڈ ہو کین بی ورس دین somebody who is sitting in ایئر کنڈیشنڈ روم اپنے کاؤچ میں بیٹھ کے وہ اس طرح کی پوسٹ بنا رہے ہیں اور بلیم گیم کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. کمپیئر ٹو another group who is checking their faults, ٹھیک ہے, اور وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. So you can do the math. اور on the other hand ہم اس کو ایز اے موقع کے طور پہ لے رہے ہیں جو اس کلیمٹی سے ٹیسٹ نہیں کیے گئے, کہ ہم اس کو پوری طریقے سے موقع کے طور پہ لے رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے رجوع کریں اللہ کی طرف, اور پھر جو ہم ایڈ ورک اور جو یوتھ کلب بھی بہت ساری جگہوں پہ, بلکہ آپ اس طرف آنے والے ہوں گے, میں آؤں گا انشاءاللہ ضرور آؤں گا ایک دن. اس طرف یہ موقع اویل کریں, آپ کے لیے موقع بنائے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم ان کو تو بلیم نہیں کر رہے کہ تمہارے عذاب کی وجہ سے تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب آ گیا. ہم تو کہہ رہے ہیں پوری سوسائٹی پہ آیا ہے,
اور جن کا ٹیسٹ نہیں ہوا ان کو زیادہ اپنی خیر منانی چاہیے کہ ابھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یوں بھی ٹیسٹ نہیں کیا. اور یہ آگے اچھا ان کا تھا نا کہ جی آپ پروٹیکٹڈ سیف ایئر کنڈیشنڈ ہیونس دیٹ دیئر پرائز پوزیشنز ور سنیچ اوے فرام دیم آؤٹ آف گاڈز راتھ. آخری بات ان کی یہ ہے, وہ کہتی ہیں کہ وائی وڈ یو سے دیٹ, ہو کیا گیا ہے تم لوگوں کو. تو وائی وڈ بی سے دیٹ, بیکاز Allah said it in the Quran when he said وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٌ, کہ جو بھی مصیبت تم پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جو پہلے آیات آپ نے بتا چکے ہیں, وہ احادیث کے حوالے جو ہم دے چکے ہیں, وہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو, تم اللہ کو مانتے ہو, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے پہ مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ تمہیں چھوڑا ہے, اللہ نے تمہیں کئی دفعہ معاف کیا ہے, کئی دفعہ تمہیں نہیں پکڑا. اور جو آپ بھی اپنے کمفرٹیبل چیئرز میں بیٹھ کے کامنٹ کر رہے ہیں, آپ کو بھی اللہ نے کئی دفعہ معاف کیا ہے. تو ڈرو, اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے نا بڑی سخت ہے, اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ یس بہت رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفور بھی ہے, غفار بھی ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں نا کہ میرے ہی بندے میرے ہی بندوں کو ستا رہے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ بیمانیاں کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ دو نمبریاں کر رہے ہیں, لوگوں کو زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے یعنی ریپ ہو رہے ہیں, اور جو آپ کے معاشرے میں سوشل ایونز ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا ایسے لوگوں پہ. جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کلیکٹیولی ایک امت جو ہے نا وہ راستے سے ڈی ٹریک ہو رہی, اور اللہ کا ایک طرح سے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں اور ان کلیمٹیز کے ذریعے اپنی طرف رجوع کرنے کا موقع دے دیتا ہے, اور ہماری فائنڈ این اپرچونٹی ٹو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور ہماری برائیاں دور کر دیتے ہیں ہم سے. اس میں ایک اور اسپیکٹ بھی ہے بھائی جس کی طرف توجہ ڈالنی بہت ضروری ہے, کہ ہم نے دیکھا کہ کتنا وائلنٹلی پانی آیا, خوفناک سینز تھے, پوری بلڈنگز, پورے ہوٹلز, لوگوں جانی نقصان ہوا, لوگوں کے بچے ڈوبے. اب میں نے کچھ سن رہا تھا کہ پریگننسیز کے کتنے مسائل ہوئے. تو ہمیں یہ دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں نے کرپشن کی یا جن لوگوں نے چیزیں ٹھیک نہیں کی تھیں, جنہوں نے ڈیم نہیں بنائے, ان کو اللہ تعالیٰ ایک حجت قائم کر رہے ہیں ان کے لیے, یہ دکھا کے کہ یہ دیکھو اتنا نقصان ہوا ہے تمہاری وجہ سے, اتنے تمہاری وجہ سے وہ تکلیف میں آئے ہیں. ان جو حد سے زیادہ آگے نکل گئے ہوئے ہیں نا, ان کے لیے حجت قائم ہو رہی ہے ایک طرح سے. ان کو عذاب کی جسٹیفیکیشن, ان کے لیے جو قیامت میں ان کی پکڑ ہونی ہے یا بعد میں دنیا میں بھی اگر ان کی پکڑ ہونی ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن بھی قائم ہو رہی ہے یہاں پہ, ان کے لیے جسٹیفیکیشن. جی بے شک ایسی ہے. گائز نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف آج کے موو کرتے ہیں. ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے آج کے وہ ہے کوٹ آف دا ویک. تو کوٹ آف دا ویک سیگمنٹ میں آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے رہے ہیں جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے, اور اس کی طرف ہم تھوڑا سا پہلے اشارہ بھی کر چکے ہیں, لیکن انشاءاللہ پوری حدیث پڑھ دیتے ہیں, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ never a believer is stricken with a discomfort, an illness, an anxiety, a grief or a mental worry or even the pricking of a thorn, but Allah will expiate his sins on account of his patience. یعنی سبحان اللہ, ہمارا فلسفہ کیا ہے لائف میں, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایماندار شخص جو ہے, جو کوئی بھی بلیور جو ہے, جب بھی اس پہ کوئی ڈسکمفرٹ بھی آتا ہے, یا کوئی بیماری آتی ہے, یا کوئی وری آتی ہے, یا کوئی انگزائٹی آتی ہے, حتیٰ کہ اس کو کانٹا بھی اگر چبھتا ہے, تو اس چیز کے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. اور اسی لیے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور ہم اس کے پاس جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں لا بأس طہور ان شاء اللہ, تو ہم کہتے ہیں اگر وہ بیمار بندہ اپنی بیماری میں بھی کہتے ہیں نا الحمدللہ علی کل حال, کہ ہر حالت میں اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو دیتے جیسے ایک نیو بورن بیبی ہے. اس کے سارے جو یعنی مائنر سنز ہیں وہ سارے دھل جاتے ہیں اس کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتے ہیں. جی وہ جنت دینا چاہتا ہے جس کی پرائس کوئی نہیں ہے. بالکل. اور آپ اس کی پرائس کبھی پے کر ہی نہیں سکتے. اپنے اعمال سے آپ کبھی بھی اس لیول پہ پہنچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جنت میں داخل کر دے. اللہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کے گناہ معاف کرتا ہے ان مصیبتوں سے, چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے, تاکہ آپ طہور ہو کے بالکل پیور ہو کے اللہ کے پاس جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس جنت میں داخل کرے. ایون اس میں نا کسی بات سن رہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ایک کانٹے کی ہم کہتے ہیں نا, ایون اسکالرس کہتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی, یعنی فار ایگزامپل لیٹ سے ہم اتنی سی پریشانی ہو نا, جیسے ہم چابی ڈھونڈ رہے ہیں, ایک دم سے بندے کو کدھر گئی میری چیز, یو نو دس فائنڈ آف چیکنگ ان دس پاکٹ اینڈ چیکنگ دی ادر پاکٹ, یہ جو اسپلٹ سیکنڈ کی بھی جو پریشانی ہے نا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کر رہا ہے. لیکن اتنی سی بھی اگر بندے کو نا وری سیکنڈس کی بھی ہے, نتھنگ بگ, اس میں بھی اللہ تعالیٰ اتنے رحمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اپنے بندے کو نا لائک موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں ان کو کیسے معاف کروں, کیسے ان کے درجات بلند کروں, کیسے یہ جنت چلے جائیں. وی آر دا ونز ہو کائنڈ آف, ہم لوگ کہیں اور دیکھ رہے ہیں, وی ڈونٹ لک ان دا ڈائریکشن جہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بھائی دیکھو تو صحیح ہے. بالکل. اچھا ان لوگوں کا تو چلے معاملہ ختم ہو گیا, یہ ان کی تو باتیں ہو گئیں. اب یہ آئیں کہ ہم یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے کیا کام ہو رہا ہے اس وقت سیلاب زدگان کے لیے, واٹ آر وی ڈوئنگ, واٹس گوئنگ آن.
عمر بھائی آپ آئی تھنک PWD والے کیمپ میں آپ گئے. جی جی. کیا صورتحال ہے اس وقت, کیا ہو رہا ہے؟ جی جا بھائی میں ملٹیپل ٹائمس گیا ہوں وہاں پہ. سبحان اللہ, پہلے دن بھی میں گیا, کافی لوگوں نے سامان لا کے دیا ہوا, اور فرسٹ آف آل ایک نا بڑی بلیسنگ نظر آتی ہے وہاں پہ. میں جب وہاں جا رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, میں نے گاڑی پارک کرنی ہے, اٹ سیمڈ لائک ایک جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے اور خیر کا ایک جگہ ہے. دوسرا, لوگ ماشاء اللہ بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میں اگلے دن بھی گیا اور ماشاء اللہ وہ جو فریسکو سویٹس والوں نے ہمیں جگہ دی ہوئی ہے, اور انہوں نے اپنا بیسمنٹ جو جہاں پہ ان کا ڈائننگ ہال ہے وہ بھی دی ہوئی ہے. جب میں تیسرے دن گیا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا. ماشاء اللہ اس کی ایک سائڈ پوری اوپر تک بھر چکی ہوئی ہے. لوگوں نے جو ڈیمانڈ کی ہے زیادہ تر وہ دیا ہے. لوگوں نے پانی کی بوتلیں بہت دی ہوئی ہیں, دودھ کے ڈبے, ڈرائی ریشن, اور ایون کپڑے, اور جو گھر میں جیسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ لوگوں نے واقعی جو ضرورت سے زیادہ کا تھوڑا سا سامان ہے یا زیادہ استعمال نہیں ہوتا وہ لوگوں نے ریپ کر کے نہ لا کے دے دیا ہے. تو الحمدللہ بہت خوشی ایک طرح سے ہوئی کہ لوگوں میں بہت احساس ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ بہت اچھا. لوگوں نے ہمارے یہاں پہ ایک تو کیش ڈونیشنز بھی بہت کی ہیں, لوگوں نے بینک ٹرانسفرز بھی کیے ہیں. اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا لوگوں نے میڈیسنز دی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں, حتیٰ کہ فیمنن ہائیجین پروڈکٹس بھی دیے ہیں, بچوں کے جو ہائیجین پروڈکٹس ہیں وہ بھی دیے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پاس کپڑوں کی تو اتنی تعداد ہوگی کہ اب ہم نے کپڑے لینا چھوڑ دیے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اب جگہ ہی نہیں رہے گی کہ ان کو کہاں اسٹور کریں. جب تک یہ سامان کلیئر نہیں ہوتا ہم اور ابھی نہیں لے سکتے, یعنی تو اتنا ہو گیا ماشاء اللہ. سو الحمدللہ یہ کیمپس ہمارے, آپ نے اس طرح بتایا PWD والے میں آپ جا رہے تھے, میں I8 والے میں بھی گیا, بلو ایریا میں جو کیمپ لگا ہوا ہے تہذیب بیکری کے سامنے وہاں پہ بھی گیا ملٹیپل ٹائمس. اینڈ الحمدللہ بہت اچھا رسپانس, بہت اچھا فیڈ بیک. اینڈ آئی کوڈ سی, یعنی ون آف دا موسٹ امیزنگ تھنگز آئی سو واز کہ کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو کہ اسٹریٹ وینڈرز ہیں, وہ آ کے بھی ہمارے ڈونیشن باکس میں چیریٹی ڈال رہے ہیں, چاہے 10 روپے ہوں یا 20 روپے ہوں. یعنی ان بچوں کے دیکھیں ان کے بھی تو, یعنی ان کے بھی حالات کون سے بہت اچھے ہیں گھر میں, وہ بھی دیکھیں اس آزمائش کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں یار میں بھی اپنا کوئی حصہ ڈال دوں, چلو میری استطاعت 10 روپے ڈالنے کی ہے, 20 روپے ڈالنے کی. ریڈی والا جو بتا رہے تھے ایک بھائی کہ ایک ریڈی والا جو ہے اس نے دن بھر کی پونجی جو ہے نا وہ لا کے ڈالی, اور اس سے کمرشل مارکیٹ میں کہ وہ اس نے کہا کہ میں نے آج کی ساری جمع پونجی ڈال دی ہے. اب دیکھیں یہ بندہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کتنا سرخرو ہوگا, کامیاب ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں, اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ایک انسان کتنا دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کس ریشو پہ دے رہا ہے. جی بالکل, یعنی ہاؤ مچ یو ارن اینڈ ہاؤ مچ یو گیونگ. کین یو ہیلپ می ریکال دیٹ انسیڈنٹ جس میں وہ جمع کیا جا رہا تھا مال اور لوگوں نے بہت کچھ دیا اور ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اینڈ ہی ورکڈ فار دیٹ ڈے, گیا اسپیشلی فار دس کاز, اور 2 کھجوریں لا کے اس نے رکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب سے اوپر رکھی, سب سے اوپر رکھی, سارے سامان اوپر رکھی کہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں اس کی ویٹیج ہے. وہ کون سا انسیڈنٹ تھا میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن یہ ضرور تھا کہ یہ ضرور کے لیے وہ مال چل, ہاں غزوہ تبوک تھا کسی جنگ کے لیے, لیکن وہ صحابی ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ہی ورکڈ فار ون ڈے جسٹ ٹو بی ایبل ٹو ڈونیٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ جو شخص اس دنیا میں کسی کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک پریشانی دور کریں گے. اور ایٹ دی اینڈ آف دس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ اپنے اس بندے کے لیے برابر مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کے لیے مدد میں رہتا ہے. سبحان اللہ, دس از سو گریو, سو بگ اے تھنگ. ڈونٹ وی آل نیڈ Allah's help all the time. یا کبھی کبھار ہمارے پاس بڑی مشکل آئی ہوتی ہے تو ہم مدد چاہ رہے ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا ہے, تو لوگوں کو یہ گلیڈ ٹائڈنگز ہے, خوشخبری ہے لوگوں کے لیے. ایک اور چیز بھی آئی تھنک جو لوگ وہاں پہ ہیں نا اوبیسلی اس پریشانی سے گزر رہے ہیں, تو اوبیسلی ایک ان کی ہیلپ ہے تھرو مٹیریل تھنگس. آئی تھنک ہمارے جو لوگ اسپیشلی وہاں پہنچے ہوئے ہیں نا, دے شوڈ آئی تھنک اسپینڈ سم ٹائم ود دیم ایز ویل. جو سائیکولوجیکل جو جس لیول سے وہ گزر رہے ہیں وی ڈونٹ نو کہ کسی نے کتنے اپنے پورے خاندان لوز ہو رہے ہیں, کسی کے بچے بیوی سب ختم ہو گیا. ہماری جو ٹیم ہے جو کنڈری میں ماشاء اللہ ان کی جو ویڈیوز آئی ہیں اس میں میں نے دیکھا کہ وہ ان لوگوں کو باقاعدہ بٹھا کے نا درس بھی دے رہے ہیں, یعنی ان کو بٹھا کے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو مصیبتیں آتی ہیں, اللہ کی طرف سے اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں, آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا, آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی. انشاءاللہ وہی بات ہے جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ آپ کے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کرے گا, اس کے ذریعے آپ کے لیے خیر آئے گی. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے, تو اگر مشکل آئی بھی ہے تو یہ عارضی, یہ پرماننٹ نہیں ہے, یہ چیز چلی جائے گی اور انشاءاللہ آپ کے بھی یو ول آلسو سی بیٹر ڈیز. تو آئی تھنک ایک چیز جو ہمیں لوگوں میں بہت ڈالنے کی ضرورت ہے وہ ہوپ ہے. ہوپ از سم تھنگ دیٹ makes you believe that impossible things will happen when there seems to be no real solution inside. اصل میں ہوپ اس چیز کا نام ہے کہ ایک یعنی
امید ہے نا آپ کہتے ہو مجھے کوئی سولوشن نظر تو نہیں آ رہا, انسان کی عقل جہاں پہ جا کے بند ہو جاتی ہے, یعنی سبب نظر نہیں آ رہا یہ کیسے ہوگا, بٹ آئی ہوپ کہ ہو جائے گا, یو نو. سو دس از ویئر دیٹ تھنگ کمز ان. گائز آج کا آخری سیگمنٹ ہمارا جو ہے وہ اس کی طرف چلتے ہیں, وہ بک آف دا ویک سیگمنٹ ہے. تو آج کا جو بک آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں ہم ایک کتاب, بڑی اچھی کتاب ہے میلکم گلیڈویل کی, اس کا نام ہے دا ٹپنگ پوائنٹ. اور یہ کتاب میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں اس لیے بیکاز اٹس کائنڈ آف لائک ون آف دوز سیلف ہیلپ تھنگس, بٹ اس کو ریکمینڈ اس لیے کر رہا ہوں بیکاز یہ آپ کو وہ بتاتی ہے کہ ہر چیز کا, ہر ٹرینڈ کا, ہر سوچ کا, ہر آئیڈیا کا کوئی نہ کوئی ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے. کہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے جب وہ ایک بڑا نارمل سی چیز تھی, لوگ اتنا پاپولر نہیں تھا, اینڈ دین سم تھنگ ہیپن, سم تھنگ میجیکل ہیپنس کہ وہ چیز جو ہے نا وہ وائرل ہو جاتی ہے, یا وہ چیز جو ہے وہ مین اسٹریم ہو جاتی ہے, یا وہ چیز اپنے ٹپنگ پوائنٹ کو ریچ کر جاتی ہے. جس طرح ایک فلو ہے نا پانی کی, جو پانی فلو کر رہا ہے اینڈ دین اٹ ریچز دا ٹپنگ پوائنٹ وچ مینس کہ ناؤ اٹ گوز اوور دا واٹر فال. سو سم تھنگ میجیکل ہیپنز اینڈ ہی گیوز مینی ایگزامپلز آف ڈفرنٹ برانڈز اینڈ ڈفرنٹ آرگنائزیشنز اینڈ ڈفرنٹ کانسیپٹس جو پہلے بالکل لوگ کوئی گھاس نہیں ڈال رہے تھے, بٹ دین سم تھنگ ہیپنڈ کہ وہ چیز پک اپ ہوئی اور وہ چیز وائرل ہو گئی. تو وہ ایگزامپلس دیتے ہیں, الگورتھم کہہ لیں, یا ایک ایکس فیکٹر ہوتا ہے اس کے اندر جو کہ ریچ کرتا ہے, اور وہ حالات واقعات وہ بیسکلی بتا رہا ہے کہ کچھ چیزیں نا آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں. جیسے انہوں نے ایک ایگزامپل اس میں شروع میں ہی دی, ہش پپیز جو برانڈ ہے اس جو ہے نا اس کی, کہ انہوں نے جب وہ بنانے شروع کیے تو اس ٹائم پہ نو بڈی ریئلی کیئرڈ اباؤٹ ہش پپیز, اینڈ فار اے لانگ ٹائم دیز گائز ریئلی اسٹرگلڈ. بٹ دین سم ہاؤ کیا ہوا کہ کچھ انفلوئنشل لوگ جو ہیں انہوں نے کہیں اس کو پہن لیا, اور کسی نے خرید لیا یا کسی کو گفٹ ہو گیا ہوگا, اس نے پہن لیا, یوز کیا, اینڈ دین سم ہاؤ اٹ within a matter of a few months this thing caught on and these guys became like the most famous shoe brand, and then they went just crazy viral. اور پھر ہر بندہ جو ہے وہ ہش پپیز, حالانکہ یہ بہت عرصے سے لگے ہوئے تھے لیکن بیچاروں کو سکسیس نہیں مل رہی تھی. اور مجھے اس کے ساتھ نا ایک تھوڑا سا پیرلل نظر آتا ہے یوتھ کلب کا بھی, بیکاز ہم لوگ بھی لگے تو 2011 سے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, الحمدللہ محنت ہو رہی ہے, بٹ دین سم ہاؤ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ ڈیورنگ کووڈ کائنڈ آف وی ہٹ دیٹ پیک, اینڈ دین اور وہ دیکھیں, اب دیکھیں یہ بھی تو ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہی تھی نا کہ کووڈ آیا ہوا ہے پوری دنیا میں, لیکن ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز کیا تھی کہ ایوری بڈی از ایٹ ہوم, which is not a great thing, everybody is at home, but now ہمارا content, people have nothing to do except watch content online, اور اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے ویڈیوز بھی لوگوں کو فیچر ہونا شروع ہو گئے, and then just things went crazy out of control. لیکچرز تو ہم پہلے بھی دے رہے تھے, ٹاکس تو ہم پہلے بھی دے رہے تھے, یونیورسٹی میں ہم پہلے بھی جا رہے تھے, یہ سب کچھ کر رہے تھے, but then وہ اللہ تعالیٰ کا ایک, I think وہ ایک خاص ایک کوئی کرم بھی ہوتا ہے جو کہ چیزوں کو ٹپ اوور کراتا ہے. اس نام میں ایک میں نے اپنے لیے ایک لیسن لیا تھا, وہ یہ تھا کہ اف یو آپ کنسسٹنٹلی کام کرتے جائیں نا, تو جو ٹپنگ پوائنٹ ہے نا وہ اکثر ایسا ہوتا ہے وچ مے بی سم ٹائمز آپ کی کسی وجہ سے نہیں آ رہا, ہاں کنٹرول میں نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کوئی ایسی حالات واقعات کر دیتا ہے. اگر آپ محنت کرتے رہیں, کنسسٹنٹ رہتے رہیں صحیح چیز پہ بھی, جیسے ہم نے یوتھ کلب کے نام یو کیپ گوئنگ آن, اینڈ ایونچولی کوئی نہ کوئی ایسا آئے گا کہ وہ سچویشن آپ کے فیور میں آ جائے گی, دیر ول بی اے ٹپنگ پوائنٹ, سڈنلی تھنگز ول اسٹارٹ فالنگ انٹو پلیس آٹومیٹکلی, اینڈ یو وونٹ ریئلائز کہ کیسے ہو گیا اچانک. میلکم گلیڈویل جو ہیں یہ اس میں کتاب میں سولوشن نہیں دیتے کہ وہ ایکس فیکٹر کیا ہے, اینڈ آئی تھنک وی ایز مسلمز انڈرسٹینڈ کہ وہ ایکس فیکٹر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی کریٹ کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں جو فیصلہ ہوگا نا, یعنی آپ کے لیے کیا کام ہے, آپ لگے رہیں, آپ محنت کرتے رہیں. اب دیکھیں جیسا یہ سیلاب والا معاملہ بھی ہے, آپ کریں یار, جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ کریں, چاہے آپ نے چیریٹی دینی ہے, چاہے آپ نے وہاں پہ خود جانا ہے, چاہے آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے, آپ کریں, امپروو کرنا ہے, جتنا آپ اپنی اپنے حالات کو ٹھیک کریں, اپنی کنڈیشنز کو ٹھیک کریں, اللہ کی فرما برداری پہ, یو ڈو واٹ یو ہیو ٹو ڈو اینڈ لیٹ اللہ ڈو واٹ ہی ہیز ٹو ڈو. آپ خود خدا بننے کی کوشش نہ کریں, یعنی اللہ ول چینج یور کنڈیشن, اللہ ول چینج اٹ, یو ڈو what you have to do, which you have been commanded to do. As long as you do that, inshallah, everything is good. So I think this is a very good book, inshallah, for یعنی یو نو ہیونگ دیٹ موٹیویشن کہ یو نو اگر میں کام کرتا رہوں تو آئی تھنک کوئی بھی بندہ جس کو پڑھے گا اس کو کافی موٹیویشن ملتی ہے کہ یو نو آئی شوڈ ناٹ گیو اپ, آئی شوڈ کیپ ڈوئنگ واٹ آئی ایم ڈوئنگ, اینڈ ان شاء اللہ اس میں اللہ تعالیٰ خیر ڈال دے گا. سو گائز آج تو ہم لوگوں نے آج کے لیے اتنا ہی تھا, ہمیں بڑے اچھے طریقے سے آئی تھنک ہم لوگوں نے یہ سیلاب کا ٹاپک اور یہ آزمائش عذاب والا ٹاپک جو ہم نے بڑے اچھی طرح سے کور کر لیا ہے. میں کچھ یہاں پہ پلگ انس کرتا جاؤں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے کانٹینٹ کو فالو کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایز آلویز آئی ول پش دا YC میگزین وچ از اویلیبل ایٹ دی YC شاپ آفیشیل اکاؤنٹ آن انسٹاگرام, یا ہمارا جو bit.ly والا لنک ہے جو کہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں نظر آ ہی جائے گا آپ کو, وہاں پہ آپ جا کے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. اٹس اے گریٹ میگزین, اٹس آسم, اٹس امیزنگ, اٹس آؤٹ اسٹینڈنگ. جن لوگوں نے بھی دیکھی ہے انہوں نے کہا ہے 2 thumbs up. اچھا دوسری بات, ہمارا ایک فیملی کا
پروگرام ابھی لانچ ہو چکا ہے جو کہ انشاءاللہ ایک ریٹریٹ ہے جو کہ ہم فیملیز کو لے کے جا رہے ہیں, فیملیز آف جنہ کے نام سے. بیسکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ فیملیز ہمارے ساتھ جائیں, ہم لوگ آپ کو ہوسٹ کریں, آپ ہمارے ساتھ ٹریول کریں, نتھیا کے لیے جائیں, وہاں پہ ہم لوگ کچھ ورک شاپس کرائیں گے. بیسکلی کپلز کے لیے بھی ہیں کہ جو لوگ اپنی ریلیشن شپ کو اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں, ساتھ ساتھ فیملیز کے لیے جو لوگ اپنے فیملی اپنے بچوں کے بارے میں کنسرنڈ ہیں, اس میں کچھ خاص طور پہ بچوں کے لیے پروگرامز بھی ہیں, ٹین ایجرس کے لیے بھی ہیں, اور اوور آل فیملی کے لیے ہے کہ ہاؤ کین یو بیکم فیملیز دیٹ بیکم فیملیز آف جنہ, دیٹ ایکچولی انٹر انٹو جنہ ٹوگیدر. دیٹس دا الٹیمیٹ آبجیکٹیو دیٹ وی آل ہیو. ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم لوگ ان فیملیز میں سے بن جائیں جو جنت والی فیملیز بنے. تو انشاءاللہ اس کا میکنزم کیا ہے وہ ہم آپ کو اوور 3 day پیریڈ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کور کریں گے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری بینیفیشیل. ریسٹ ایشورڈ, ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹلی جو ریسٹ کیا تھا وہ تو ینگ بوائز کے لیے تھا, اب یہ جو ہے یہ فیملیز کے لیے. سو سمجھ لیں کہ یہ ایک ریسٹ کا کائنڈ آف لائک اے فیملی ورژن ہے ود مور فوکس آن دا ورک شاپ, لیکچرز اینڈ یو نو اسٹوری ٹیلنگ اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. تو یہ میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا, اس کے لیے ضرور آپ جو ہے سائن اپ کریں. دوسرا جو ہے میرا ایک پبلک اسپیکنگ کا کورس جو ہے وہ بھی لانچ ہو گیا ہے فی الحال کے لیے اسلام آباد اور لاہور میں. It's going to be very very beneficial for those people who want to learn the art of communication, because communication جو ہے it is the most essential skill in the world right now. اس سے زیادہ یعنی ٹاپ لیول پہ جو اسکل ریکوائرڈ ہوتی ہے نا کسی بھی یعنی ورکنگ پروفیشن میں یا کسی جگہ پہ بھی, از یور ابلٹی ٹو کمیونیکیٹ یور آئیڈیاز یور تھاٹس ٹو دا ادر پرسن, چاہے وہ گروپ ہو یا ایک بندہ ہو. تو یہ آرٹ کو ماسٹر کرنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ آئی ہائیلی ریکمینڈ دس کورس, ناٹ بیکاز آئی ایم ٹیچنگ اٹ بٹ بیکاز اٹس اے ویری امپورٹنٹ اسکل دیٹ وی مسٹ ہیو. خاص طور پہ ہمارے ینگسٹرس کے اندر یہ اسکل کا ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ آلسو ہمارے جو باقی جو ہیں چینلز ہیں, جس طرح علی بھائی کا میں نے آپ کو بتایا مورو والا ویڈیو ہے, ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ اٹ. اینڈ آلسو ہمارے جو یوتھ کلب کا جو ہمارا چینل ہے اس کے اوپر جو کانٹینٹ آ رہا ہے اٹس امیزنگ کانٹینٹ. پلیز گو ٹو دیز چینلز ایز ویل, لائک, سبسکرائب اینڈ اسمیش دیٹ بیل آئیکن ان شاء اللہ تعالیٰ. گائز تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ٹوڈے. بہت اچھا لگا آپ لوگوں کو یہاں دیکھ کے, آپ لوگوں کے ساتھ بڑی گہری باتیں کر کے بھی اور ہنسی مذاق کر کے بھی. ایز آلویز ان شاء اللہ اگلے ہفتے ہم پھر آپ کو زحمت دیں گے نئے انٹروڈکشنس کے ساتھ, ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی اپنا بہت خیال رکھیں. ول سی یو گائز نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.